دعا بغیر لالچ کی ہوتی ہے، اور اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ روزانہ 1 منٹ پرواہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، آپ کا 1 منٹ کا مانگنا 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، دکان پر توجہ، ملازم دکان پہ بیٹھو، دائیں بائیں اس کی نظر جاوے تو مالک زور سے کہو اندھا ہے، نظر نہیں آتا، پیسے کس چیز کے لیتا ہے، دھیان کر، دھیان لگتا ہے تیرا دھیان یہاں نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے مجھے بتا۔ اللہ اکبر۔ جو 20,000 تنخواہ دے وے اس کی دکان پہ توجہ نہ دے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو کھانے کو، پینے کو، برتنے کو، ہنسنے کو، رونے کو سب کچھ عطا کرے، اس کی طرف بندو توجہ نہ دے تو بندو راضی ہوگا؟ نماز بھی بے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں جان ہی پیدا نہیں۔ نماز تو اتنی جاندار ہونی چاہیے تھی، سلام پھیرتا اللہ سے جو دل کے اندر التجا تھی، سلام پھیرتے ہی اللہ سے منوا لیتا۔ جاندار تھی نہیں، نہ سجدہ جاندار تھا، نہ کھڑے ہونا جاندار تھا، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوا۔ اور پھر کتنی بدنصیبی کی بات، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں کہہ سکے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ بس آپس کے اندر ہم تھوڑا سا مذاکرہ کریں، بیانات کے قابل تو ہم ہے نہیں، بیانات تو علماء کا، خطباء کا، اونچی شان کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم تو فقیر ہیں، علی با تازہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ حضرات کو جو تختیاں ہمارے بڑوں نے قاعدے پڑھائے ہیں وہ آپ حضرات کو تھوڑے سے سنا دوں، اگر بھلے لگیں تو دعا کرنا اللہ اس پر مجھے عمل کی توفیق دے، اور اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو اس سبق کو یاد کر لینا۔ انشاءاللہ امید ہے اگلی منزلوں میں اس سبق کا یاد کرنا تمہارے میرے کام آئے۔ زندگی اتنی سی تھی جس میں سے 3 حصے ختم ہو گئی، اب بریک کسی وقت بھی لگے گی، کسی وقت بھی کہیں بریک لگے گی، اور بریک جب لگے گی تو انسان کی جتنے کام میں سارے ادھورے پڑے ہوئے، کوئی کام بھی تو نہیں بنے گا۔ کوئی دنیا سے گیا جو کہہ رہے میرے سارے کام مکمل ہو گئے، ہر ایک ادھورے کام چھوڑ کے گیا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، اولاد، سارے آنے والے سب ادھورے کام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جب سارے ادھورے کام چھوڑ کے گئے تو میں کیسے ادھورے کاموں کو مکمل کر سکتا ہوں؟ یہ دنیا ہی ادھوری، اسے کامل بنایا نہیں اللہ نے، اسے تو عارضی بنایا۔ عارضی کے پیچھے اتنے دھکے کھا رہے ہیں، جس کو اللہ نے دائمی بنایا تھا کاش اس کے پیچھے ایک آنسو نکال لیتے، کیا سے کیا ہو جاتا۔ تم نے کوئی ایسا محنت کش بھی دیکھا ہے؟ تم نے کوئی ایسا دیوانہ اور پاگل بھی دیکھا ہے جس نے زندگی کے اندر سب کچھ کیا اپنے لیے نہیں کیا، سب بچوں کے لیے اور کسی اور کے لیے کیا، بیوی کے لیے کیا، بچوں کے لیے کیا، کنبے برادری کے لیے کیا، اپنے جانوروں تک کے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں چلا گیا، بچوں کا کیا بنے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو کیا بنے گا، رشتہ داری نہیں ہوگی تو کیا بنے گا، مال نہیں ہوگا تو کیا بنے گا، یہ فکر ہے۔ رو رہے موت کے منہ پڑا ہوا، اسپتال میں ڈرپ لگی ہوئی، پیشاب کی نلکی لگی ہوئی، ناک کی نلکی، خوراک کی نلکی لگی ہوئی، اور رو رہا۔ انہوں نے کہا بھی کیوں رو رہا؟ اب رو کہہ رہا بچے تک کی بنے گا، بچے تک کی بنے گا۔ اس بدبخت کو سمجھاؤ اللہ کے بندے کو کہ جہاں تو جا رہا ہے، چل بچوں کو تو 10 سنبھال لیں گے، ماموں، تائے، چاچے، عارضی سنبھالیں، ٹمپریری سنبھالیں، دکھلا بچوں کو تو 10 آنسو صاحب، تیرا آگے کیا بنے گا؟ کہہ رہا میں اللہ دے والے، اور ان کو بھی تو اللہ کے والے کر۔ بچوں کے لیے آخری سانسوں میں رو رہا ہے اور اپنے آپ غیر اللہ وارث ہے۔ تم نے ایسا بھی کوئی کملہ، کوئی بیوقوف انسان دیکھا جو دنیا کی زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی اپنی فکر نہ کر سکا؟ انسان۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا میں کوئی نہیں رہا، اگر رہنے والی ذات ہوتی تو سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ بھی موت آئی، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے بھائی، اسے کرامت بنا۔ اور انسان کو جو اللہ نے وجود دیا بہت قیمتی تھی، ایک ایک چیز اللہ نے اس کو قیمتی تھی۔ اگر بے قیمتی ہوتی اللہ اسے خود نہ بناتے، دست قدرت سے نہ بناتے۔ اور کس انداز سے بنایا؟ جس کے پیٹ کے اندر بنایا اس کو بھی نہیں پتہ لگا۔
قدموں کی چال دیکھ کر، پیروں کی اٹھان دیکھ کر، جسم کی پھلاوٹ دیکھ کر، آنکھ کی پلاہٹ کو دیکھ کر اس کے کچھ ہونے والا۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تجھے پتہ ہی لگا، رحم مادر پر کسی کی قدرت ہے، تیرے پیٹ پر کسی کا قبضہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ ہی لگا، تو ساگ کاٹ رہی تھی، آنے والے مہمان کے اندر آنکھیں بن رہی تھی، تو کپڑے دھو رہی تھی، تو چھلانگے مار رہی تھی، تو رسہ ٹاپ رہی تھی، اتنا سی کوئی چیز بنائے نا گیلی ہو کر، خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، یوں نہ کرنا، یوں نہ کرنا۔ یہ چہرے کی جھلی، یہ ماتھا، یہ کان کے پردے، یہ ناک کے پردے، یہ گلے کے پردے، اور یہ چہرے کی رنگت، اماں الٹی سو رہی تھی، اللہ اندر تجھے بنا رہا۔ نہ کلر، نہ پینسل، نہ سیاہی، نہ دوات، کوئی چیز، نہ مصوری، نہ بورڈ، نہ تخطیط، بن رہا تھا، دن رات بن رہا تھا، دن میں، صبح میں، شام میں، رات میں بن رہا تھا 9 مہینے تک پروسیس ہوتا رہا، عمل چلتا رہا۔ پھر جب دنیا کے اندر اس کو لے کے آئے، جس کے ذریعے سے آیا اس نے اتنی اذیتیں اور تکلیفیں اٹھائی، فضائل کے اندر سنا ہے کہ جتنی اس کی آہ اور تکلیفیں اور آواز نکلی، اللہ نے اس کی آہوں پر، اس کی چیخوں پر حج عمرے کے ثواب عطا فرمائے۔ ایک ایک رگ کے ٹوٹنے پر اللہ نے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ اور بھائی، بچہ ماں کو یوں سوئی چبو دیوے، یا چوٹی بھر دیوے، یا ہلکی سی چھوٹی دانتوں سے کاٹ لے، ٹراخ کر کے چماٹ مار، اندھا ہے، کوئی نہیں، کیا ہوا؟ پتر ہے، خون ہے، اللہ اکبر۔ اتنی سی اس کی سوئی برداشت نہیں ہوئی، لیکن جب اس کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا کہ مر گئی، زچہ بچہ کھاتے میں، بھا کرو جی، سجدہ کرو جی، قرآن پڑھو جی۔ لیکن فطرت یہ عمل ہے، اللہ نے آنے والے مہمان کے ذریعے اتنی اذیتیں دلوائی۔ جب وہ آیا، ایسا اللہ نے پیار کا مزاج بنایا کہ اس کے آنسو ہی چہرہ دیکھ کے صاف ہو گئے، وہ تکلیفیں ہی بھول گئی، اپنے دردوں کو بھول بیٹھی، تجھے دودھ پلانے کے چکر میں لگ گئی۔ فرمایا بندے بس اس منظر کو دیکھ لے، یہ ماں اتنی تکلیفوں میں تجھے جتنا پیار کرتی ہے، اس سے 70 درجے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا۔ تو اسی کا حیا کر لے، اسی کا بھرم رکھ لے، اسی کا خیال کر لے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور ساتھ پتہ نہیں آپ کے کوئی خادم تھا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا بیت اللہ، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن لے کلمہ پڑھنے والے مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ نور کی تجلیات کا مرکز، انسان اللہ نے بڑا قیمتی بنایا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بقیمت بنایا۔ اور پھر انسان کے اندر باڈی آف پارٹس، اللہ نے اس کے اندر ایک اور چیز قیمتی بنائی۔ آپ کو پتا وہ کون سی چیز ہے؟ چہرہ ہے؟ چہرہ نہیں۔ اور ابھی دیکھنا تماشا لگا ہوگا، 200 کی 3 کریمیں لے لو، اور رنگ گورا کرنے والے، اور رنگ وہ گورا کرنے کی کریم بیچ رہا جو خود اپنے گورے ہونے کی دعا کروا رہا۔ بے وقوفوں کی دنیا بے وقوف لگے پڑے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کریم اتنی کارآمد ہوتی، 200 کی 3 مل رہی، تو میری طرف سے ایک ہدیہ گفٹ آپ لے لو، آپ بھی اس کو مل لیا کرو۔ اور اس چیز کے بنانے پر، سوارنے پر اتنی محنت، اور ہے بے قیمت۔ اگر چہرے کی رعنائی اور رنگت اور خوبصورتی کی قیمت ہوتی تو ابو جہل بدر کے کنویں میں نہ جاتا، محمد عربی کا بلال بیت اللہ کی چھت پہ نہ آتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ او بندے میں تو دل کی کیفیت دیکھتا ہوں، مجھے تیرے چے بڑے ہوئے سونے سونے، میں نے اشارہ کرا وہ کنویں میں جا کے گر گئے۔ ایک قیمتی چیز ہے پورے وجود میں،
اور اللہ نے اس کو چھپایا، آج تک نظر ہی نہیں آتا، چھپا پڑا ہے۔ ہڈیوں کے جال میں اللہ نے جکڑ رکھا ہے، پسلیوں کے جال میں، ہڈیوں کے موروں میں، چار طرف سے پیکنگ ہے۔ یہ بائیں بغل کے 6 انچ ادھر، یہ انسان کا دل ہے۔ اور میں بندے چھپایا ہے، کپڑوں کی غلاف چڑھائے ہیں، سب کچھ برداشت کروں گا، میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت کا پرچھاواں نہ ڈلنے دینا، پھر تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا ماں کا وہ بھی نہیں، میں نے کہا باپ کا وہ بھی نہیں، میں نے کہا بھائی کا وہ بھی نہیں، میں نے کہا بیوی کا وہ بھی نہیں، میں نے کہا بچے کا وہ بھی نہیں۔ پہلے میری محبت، جب میری محبت میں تیرا دل، میری محبت کے دریا میں غوطے کھا کر تیرا دل بھر جائے گا، پھر میں کہوں گا اس محبت میں سے ماں کو دے دے، باپ کو دے دے، بھائی کو دے دے، پیار دے دے، لیکن ان کی محبت کو میری محبت کے اوپر چڑھنے نہ دینا، ورنہ پھر تیرا رستہ علیحدہ اور میرا رستہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کا خیال ہی کسی کو نہیں، عبدالحنان کو بھی خیال کوئی نہیں، پڑا ہے جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی کروٹ پہ پڑا ہے، اسے ہلا لیا، اسے ہر طریقے کی بارودی گولیاں مار مار کے ہلایا، یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کو تو اللہ کی محبت کا ایٹم بم مارو، یہ گولیوں سے نہیں ہلے گا۔ دونوں ہاتھ اونچے کرو، ایک ہاتھ نیچے کرو، کھڑے ہو کے کرو، سو کے کرو، جاگ کے کرو، ایک ہاتھ اللہ کا نام لے کے بلانا، دوسرا تو حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ کرو۔ یہ دل ہلکا سانس لیتا پھر گر جاتا ہے، ہلکا سانس لیتا ہے پھر، اس کو تو ریمانڈ میں دو اللہ اللہ کے، اس کو تو مصلی پر ریمانڈ میں دو، ساری رات کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، کیا پتا اسے پسند آئے، تب یہ اس کی محبت کے قابل ہو چکے، ورنہ یہ تو ناپید ہو چکا۔ لیلاؤں کی محبت میں اس نے غوطے، پیسے کی محبت میں اس نے غوطے، پہاڑوں کی بلندیوں کی محبت میں اس نے غوطے، چمک دمک کے اس نے کتنے غوطے کھائے، یہ دل کسی قابل رہا ہی نہیں۔ اسے یار نے توڑا، یار نے جوڑا، اتنی ویلیو تھی اس دل کی، جانتا ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کا محور اور مرکز تھا، یہ ویلیو تھی، جسے موٹر سائیکل کی چابی نہ دی وہ توڑ کے چلا گیا۔ یار آیا دروازے پر، موٹر سائیکل لینا، کیوں؟ ابھی آیا 4 منٹ میں، انہوں نے کہا یار ابا کو، اچھا موٹر سائیکل ساڑھے تو چنگے ہو گئے، اس پر قربان کر رہا، اس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور جو کہہ رہی جب سے تیری زندگی کے اندر آئی ہوں، جب سے تیری زندگی کے اندر آئی ہوں اس وقت سے کوئی سکون کا سانس نہیں لیا، تیرے ورگے بڑے نے اجازت دیتے پھر لے آکے بھگاواں، یہ اس عورت کے بولنے کے بول تھے، اسے اللہ کے قہر کا ڈر، اسے اللہ کے عذابوں کا ڈر نہیں لگتا، اس کی زبان کے اندر تو تربیت تھی اولاد کی، اخلاق اور کردار کو اللہ نے اس کے ہونٹوں کے پیچھے پردے میں چھپا رکھا تھا، جس نے بیڑا غرق ہی کر دیا۔ ایسی بے حیائی اور واحیات گفتگو کرتی ہے کہ مردوں کے سر شرم سے جاتے ہیں۔ اس کی گود میں تو رابعہ بصریہ نے جھولے لینے تھے، اس کی گود میں تو عبدالقادر جیلانی نے آ کر گھوڑا جھولنا تھا، اس کو ہو کیا گیا؟ نظر لگی مکان کو، نظر لگی دکان کو نہیں، ماں کی مامتا کی گود کو نظر لگی، اس نے ناچنے والے پیدا کرنے شروع کر دیے، قرآن والے پیدا کرنا بھول گئی۔ اتنی موٹی دیوار ہے تمہارے گھروں کی، میری بھی کیوں بنائی؟ سونا ہے، کہتے ناک کا کوکا بھی نہیں، میں نے کہا پیسہ ہے تو اللہ کی قسم راشن والے کا ادھار چھڑا، میں نے کہا پھر کس لیے بنائی بھائی؟ اتنی اونچی دیواریں، سیکیورٹی، لاکر، پھر کیمرے کے ساتھ الیکٹرک تاریں، پھر باہر، پھر اوپر، چوتھے محلے کی چھت پہ نوجوان چڑھا، نیچے اتر، تھلیا، میں تینوں دسوں، نیچیا، انہ ہے، تینوں پتہ نہیں تھی، ہمیں ہمارا گھر رہے، اچھا، لتا توڑ دوں گا، چل، موٹر سائیکل، ادھر ہوئے، کون ہے، کیوں گزر، کن مل نہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں چھلے پاننے، خبردار، دوبارہ گلی چاہے تھے، پھر کدھا پتر ہیں، میں تیرے پیوں نے خون کرداں، میں تیری لت پڑھ دیں گا، رمضان ہوئے، خبردار، تیرے پتر تیہاں پہ آنا، میں کہا یا اللہ اتنا بابرکت گھر، ہسنا منع اپنے بیان میں،
ہمارا جس نے بیان سننا، آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دل کا کجا کھول کے بیٹھو. آنکھیں بند کر لو بے شک، دل کھول کے بیٹھو. آنکھوں کا ہم نے کیا کرنا؟ یہ آنکھ اتنی خدا کی قدرت کو دیکھ کر خدا نہ پہچان سکی، میں نے اس کا کیا کرنا؟ موسموں کے رنگ بدل کو دیکھ کے اللہ کو نہ پہچانی، پہاڑوں کی بلندی اور دریا کی لہروں کو دیکھ کر، پھولوں کی خوشبو اور پتیوں کو دیکھ کر، فصلوں کے رنگ بدلنے کو دیکھ کر، یہ آنکھ اللہ کو، یہ کتنی بیکار ہے جس نے 70 سال میں اللہ کو نہ پہچانا. یہ قیامت کے دن اس کے دیدار کی حقدار ہے نہیں ہے. تمہارے دروازوں اور گلی کے اندر کھڑکیوں بھی بند، جالیاں باریک باریک، باہر والے نظر آئیں اندر والے نظر نہ آئے. شیشے ایسے اندر والے باہر دیکھیں باہر والے نہ دیکھیں. دیواریں اونچی اونچی. میں نے کہا کون ہے؟ کتیا پہنا کا گھر ہے، غیرتوں والوں کا گھر ہے. میں نے کہا اتنی مقدسہ عورتیں، اتنی عزت والی عورتیں. میں بھی چل دیا. میں کہاں آئے ہو؟ میں نے کہا دعا کروانے آیا ہوں. لگتا ہے یہاں تو رابعہ، مازعدویہ، شبانہ، عابدہ، زاہدہ رہتی ہوں گی، دعا کر دو. لائن میں باپ کو، شوہر کو، بچوں کو کھڑے دیکھا. میں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم بھی اسی زاہدہ سے دعا کروانے کے لیے کھڑے ہیں. میں نے کہا کروائی کیوں نہیں؟ کہا منڈی احمد آباد میں نیا لنڈا آیا ہے، 9 بجے کی نکلی ہوئی ہے، 4 بج گئے ابھی تک نہیں آئی. میں نے کہا بھیٹے منہ توڑ دیواروں کو. جس زاہدہ عابدہ کے لیے اتنی سیکیورٹی، اتنی فراہم، وہ تو 9 بجے سے نکلی ہوئی ہے. رکشے والا اس کا واقف، ہوٹل والا اس کا واقف، سبزی والا اس کا واقف، کپڑے والا اس کا واقف. سلام تیرے حکے کو، سلام تیری لمبی دھوتی کو، سلام تیری مونچھوں کی برو. سلام بھائیو، نوجوانوں تمہیں سلام ہو. بہنیں باہر پھر رہی ہیں، تم یاروں کی بیٹھک میں بیٹھے. بہنیں دودھ لے رہی ہیں، درزی کو ناپ دے رہی ہیں، پرچون والے سے ہاں جی کھاتا. ناراض نہیں میری بات. آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے یہاں بلایا. میرے سے بزرگ حضرات سامنے میں، غلط بات مجھے نہیں کرنی آتی، وقت میں نہیں ضائع کروں گا. تمہاری جوانی بیکار گزری، اللہ پوچھیں گے. بے فکر نہ ہو میاں، اللہ پوچھیں گے. ایسا بھی وقت آنا تھا کہ بہنوں کو دیکھ کر بھائیوں کا تعارف ہونا تھا، بیٹی کی وجہ سے باپ کا اور بیوی کی وجہ سے شوہر کے تعارف ہونا تھے. تو اسی فلانے ملے تو نہیں ہے او بجی توڑے کی لگ دے رہے جنہاں دے ایتھے نشان ہے بیوی ہے. ساڑھی پرانی گاہ کے جی بیاہ تو پہلے ساڑھے کو لاندی سی. ہاں ساڑھا کھاتا بڑا چلتا ہے، اور دکانیوں نہ دیئے جی بس اسی پیسے نہیں پوچھنے. یہ بیوی کی وجہ سے تعارف ہو رہا ہے. مرنا آتا ہے، شرم کرنی آتی ہے، ڈوبنا آتا ہے، بغیرتی کی انتہا نہیں. بیویوں کے ذریعے شوہروں کے تعارف ہو رہے ہیں. بندہ پریشان ہے کی ہویا 50,000 تے پڑی کتھو. اور کہ کی تیرے یارہ کو نہیں ملیا. پھر میں اپنے کو لے کے آواں اور چل تیری مانو اینا کر. میں تو آپ کو سلام کرتا ہوں مولانا زبیر صاحب. ان کو میں تمہیں بھی سلام، تمہیں بھی سلام، تمہیں سلام. تم لوگوں اپنے یاروں کو چائے بھی پلاتے ہو، اپنی بہنوں کی گالی بھی کھاتے ہو. تمہارا دل ہے میں اس کو چوموں، اس کو سر پہ رکھ کر پورے احمد آباد میں پھروں. تیری پہن دی چاہ پیا اور تیری مانو میں نہیں کرا روٹی کھوا. سبحان اللہ، اتنے بابرکت. تم کون ہو؟ تم جنتی ہو؟ کون ہو؟ سلام ہے تمہیں بہنوں کی گالیاں. تم سنو محفلوں کے اندر تیری مانو میں اتنا چھڑ دیں. شرم کرو شرم. مجھے دے میں دھلے کو مار دوں یا مر جاؤں. ماں کنجری تھی، ماں کوٹھے باز تھی، بہن گھنگرو پہنتی ہے جس کو تم الٹی الٹی گالیاں کھلاتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہن کی گالی تجھے دے، تیری میں رن میں نہیں کرا. یہ بہت بہودہ میں گفتگو کر رہا ہوں، کرنی نہیں چاہیے، لیکن تم ہماری سنتے ہی کب ہو. تو کو آجا رہا چھڑ جا اور چھڑ دو رہا گو چل چاہ پی او آجا روٹی کھائیے اور تیری اللہ دی قسم آتے. جس ماں کو گالی دلوا رہے اسی ماں کے آپ کی دال کھا کھلا مر ڈوب کے بغیر حرام زادے.
تو آئے گا اللہ کے قہر کے کٹہرے میں، تجھے رگڑا ملے گا۔ او بے شرما، جس بیٹی کو تو نے گالیاں دی، جس بیٹی پر تو نے گالیاں دی، پتہ ہے بیٹا پیدا ہو فرشتہ آتا ہے، کہاں ہے اس کا ابا؟ میاں قدم سنبھال کے چلنا، ہوش کر کے چلنا، آج کے بعد اس کے مستقبل کی ذمہ داری تیرے پر ہے۔ بیٹی پیدا ہو فرشتہ آتا ہے، کہاں اس کا ابا؟ پریشان نہ ہونا، آج کے بعد اس کے مستقبل کا اور خرچے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ تمہارا تو جی گردہ ہے۔ 1,00,000 روپیہ، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ بھی توبہ کریں ورنہ تیری بیٹی، ہماری بیٹی ملوگی سے 1,00,000 روپیہ شادی کے اندر مووی والا لے کے جائے اور تیری بہن کو ننگا کر کے چلا جائے، آپ ہی بھی کہ اس کی بازو بھی ٹھوائے، آپ ہی بھی کہ اس کے صرف، آپ ہی ذرا اس طرح کرو، آپ ہی ذرا گردن بات، آپ ہی ذرا یوں کر کے کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شادی کر رہے ہو، کنجر پنا کر رہے ہو، من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا، گستاخ رسول کی ایک صدا، واہ رے واہ صحابہ کے غلام۔ ہمارا ایمان بچانا مشکل مولی قادر، شادی حال میں چلے ہو بیٹھو، اسے پتہ ہے میں نے شادی کی مخالفت کی تو الحاج کہیں گے او مولی صاحب بیاہ تھوڑی روزانہ ہوندے نے، چلو کوئی نہیں تسی کرنا روٹ ہوں گلو، چلو حلال ہو گیا۔ 3 گھنٹے باجے بجتے رہے، بہنیں بھائیوں کے ساتھ ناچتی رہی، حق مہر سنت مطابق فاطمی حق مہر، فاطمہ بھی قبر سے لعنت بے ہو بے شرما، اب یاد آئی۔ جس کے وجود سے اللہ نے تیری نسل کو بڑھانا ہے، اس کا حق مہر 5,000 روپے اور ڈھول والے کو ایڈوانس 5,00,000 روپے۔ السلام علیکم۔ ایک بندہ کہنے لگا الہ العالمین مجھے کرامن کاتبین دکھا، کہاں ہیں؟ کرامن کاتبین دکھا دیے گئے، اچھا تم ہو، قلم کھلا ہوا تھا، لکھا تم ہو، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ لکھ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہر چیز لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یار ہر چیز لکھتے ہو؟ کہا یار میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یار میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، یار تم سب کچھ لکھو گے، یار تم سب کچھ لکھو گے؟ انہوں نے کہا کیسے لوگ ہو، سیاہی ختم نہیں ہوتی، کاغذ ختم نہیں ہوتا، انسان کا بول ختم ہو جاتا ہے، کہا یہ بھی لکھ۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا عصا، منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے چبائے گا اور کہے گا الہ العالمین کون سے لکھنے والے جنہوں نے رات کے اندھیرے کی گناہ کو بھی لکھ کے دکھا دیا ہے؟ کون تھے یہاں بیٹھے ہوئے؟ ایمان کے مذاکرے کرو، آخرت کے مذاکرے کرو، قبر کا آپس کے اندر مذاکرہ کرو، موت کا مذاکرہ کرو۔ میرے عزیزو یہ وقت ہر حال میں ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی وقت آنے والا ہے۔ جب اولاد کے قابل نہیں رہا، بیوی کے قابل نہیں رہا، بچوں کے قابل نہیں رہا، اپنے قابل نہیں رہا، اللہ دے والے، اللہ دے والے، اللہ کہتے ہیں کچرا یا ڈسٹ بین، میں نے کیا کرنی ہے اٹھاؤ اسے یہاں سے۔ جوتیاں وہ بھی پھٹی ہوئی، میرے عزیزو مٹھائی کے ڈبے میں لے کے سنہری پنی چڑھا کر اوپر میرے عزیزو پھول بنا دیے گفٹ ہے، ڈبہ کھول کے دیکھا گا یار شرم ہی نہیں آندی۔ چادر کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا، کلمہ سعادت لکھا ہوا، کلمہ تمجید لکھا ہوا، میرے عزیزو 6 کلمے لکھے ہوئے، کلمہ رد کفر لکھا ہوا، سارے کے سارے لکھے ہوئے، ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، آیت کریمہ لکھا ہوا۔ اب کرے اللہ دے والے، اللہ فرماتا ہے میں شرموں میں تمہارے ہاتھوں کا بھی حساب لوں گا، تمہاری انگلیوں کا بھی حساب لوں گا۔ چادر تو وہ اڑا کے لائے جس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ بد نصیب لے کے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے حضرات
متوجہ ہوں متوجہ ہوں سارے میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے جس کسی نے ان کے والد گرامی سے کچھ لینا ہو تدفین کے بعد اولاد سے رابطہ کریں، یہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر گاؤں کے بڑے آئیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ خطیبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، شیطان نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ کیا تو شروع کر دیے کھڑاک دکھانے چاولوں کا تاکہ متوجہ ادھر کریں کی۔ سب نے یوں کر کے دیکھا اور اس انداز میں دیکھا جیسے شکر 350 ہو چکی ہو چکی۔ یہ بعد میں لائیے برتن بڑا اچھے سے، چل یہاں سے۔ عجیب تماشا، ہم اللہ سے لو لگا کے بیٹھے تھے، انہیں چاولوں کی طرف دھیان کر دیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کی کثرت۔ حضرات جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو تدفین کے بعد اولاد سے وارثوں سے رابطہ کرے۔ خطیبانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، کچھ نظریاتی لوگ ہیں، کچھ قبر کے حساب کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، نہ مانو۔ میں نے یوں کر کے سر جھکا کے دیکھا، قبر نے یوں کر کے جھٹکا مارا۔ میں نے کہا گارے کی کمی رہ گئی، کہا نہیں نہیں۔ میں نے کہا پھولوں کی کمی رہ گئی، نہیں نہیں۔ میں نے کہا کہ گلاب کی کمی رہ گئی، نہیں نہیں۔ لگتا ہے تیرے نیچے سب بچھانا بھول گیا، کہا نہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر بتا تو نے جھٹکا مار کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیوں کیا؟ کہنے لگا اس کی بات تو میں نہ آنا ہے تو میرا خون لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا زمین تیری، مکان تیرا، رقبہ تیرا، خاندان تیرا، پیسہ تیرا، بینک بیلنس تیرا، یہ تو کہہ رہا ہے میں اسی کے اندر سے باپ کا ادا کروں گا۔ کبھی سر میں جھوٹ بول رہا ہے، میرے سے اس کی حقیقت پوچھو۔ میں نے کہا کیا حقیقت ہے؟ کہا اللہ اکبر، میرا آخری وقت چل رہا تھا، سانسیں میری ٹوٹ رہی تھی، قرآن پڑھ کر سنانے کا کس کا تھا؟ اس بے شرم نے میرا حق مجھے نہ دیا، میں مرا، میرا قبلے کی طرف سے منہ پھرا، قبلے کی طرف منہ کرنے کا کس کا تھا؟ اس بے شرم نے نہ دیا۔ غسل کرانے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ قبر میں اتارنے کا کس کا تھا؟ نہیں دیا۔ جنازہ پڑھانے کا کس کا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ قبر کے کنارے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ اللہ کا قرآن پڑھنے کا تھا۔ اس بے شرم سے پوچھو، اس نے کوئی حقوں میں سے مجھے حق نہیں دیا۔ جو اپنے باپ کا سگا کوئی نہیں، وہ باپ کے یار کا سگا کہاں سے بنے گا؟ چار گبرو جوان ہیں، 5 گبرو جوان ہیں، چاہیے تو یہ تھا میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپس میں بھائی قرہ ڈالتے ہیں، جو سب سے زیادہ متقی ہوتا، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتا، جو سب سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والا ہوتا، خشیت الہی کا غلبہ جس کے اوپر ہوتا، اس کو آگے کر کے جنازہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، مرنے والے کو کلمہ نہ آیا، پڑھنے کھڑے پیچھے کھڑے ہونے والے کو نماز جنازہ نہیں آ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ مرنے والا کن کے ہاتھوں سے کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے علاقوں میں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، کوئی میرا عزیزو تیجے ساتے کا ختم کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یار اتنا وقت کاروباری دنیا کے اندر، مصروفیت کے اندر اتنا وقت کسی کے پاس کہاں ہے، اس لیے لوگوں کو اکٹھا بلا لو، اکٹھے تعزیت کریں گے، اکٹھے دعا کریں گے اور چلے جائیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ غنی، پھر ہمارے علاقوں کے اندر دستور ہوتا ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے، جب کسی کی دعا کے لیے پروگرام ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ٹھہرو جی دستار بندی کر دو۔ 5-4 گاؤں والے اٹھیں گے اور چٹی چٹی چادریں صافے پٹ کے لے کے آئیں گے، عبدالحنان کو کہیں گے باندھو۔ میں نے کہا نانا میں اس کے سر پہ اوپر نہیں باندھتا، پہلے مجھے اس کے گھر کے اندر جا کے کچھ پوچھنے دے۔ کہا ماں اس کے گھر میں جا کے کیا پوچھے گا؟ اندر تو بیوہ بیٹھی، پابردہ خاتون بیٹھی، غیرت والی بیٹھی ہے، تازہ تازہ جس کا سہاگ گزرا، پرسوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں، آنکھ کا سو خوش نہ ہوا۔ میں نے کہا میں بھی تسلی دینے جا رہا ہوں، اسے دعا دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اے خالہ، اے باجی، اے ماں، تجھے پتہ باہر کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی ویر جی مجھے بتا،
میں نے کہا تیرے گھر کو، تیری زندگی کو، اللہ اکبر، تیری اولاد کو، تیرے مستقبل، تیری خوشیوں کا آج علاقے والے سرپنچ بنا رہے ہیں۔ کہنے لگی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آج پگڑی کے پلو علاقے کے متقی باندھیں گے، پرہیزگار باندھیں گے، مسجد کے امام باندھیں گے، خطیب باندھیں گے، علاقے کے بڑے پگڑی باندھیں گے۔ مطلب یہ ہوگا آج کے بعد اس گھر کے رونے کا، ہنسنے کا وارث بیٹا ہے۔ اس گھر کے اندر دوائی بھی اس کی مرضی سے آئے گی، اس گھر کے اندر تو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی مرضی سے جائے گی، اس کے گھر کے اندر کوئی رشتہ بھی اس کی مرضی سے آئے گا۔ یہ ہاں کرے گا ہاں تو نہ کرے گا نہ۔ اللہ اکبر، روٹی بھی اس کی مرضی سے، سالن اس کی مرضی سے پکے گا۔ سارا دن تجھے فون کر کر کے تھک جائیں گے کی گل ہے، دکان تے بھی چین تے بیان دیو پترو، ہم نے اس لیے فون کیا تھا تاکہ دسترخوان پہ کل کل نہ کرے، بتا تو نے کیا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کے 11 افراد اس کی مرضی کے مطابق ہاں کریں گے نہ کریں گے۔ وہ عورت رو کے کہنے لگی اچھا اچھا، اللہ اکبر، آج کے بعد اسے میرے گھر کا سرپنچ بنایا جا رہا ہے، آج کے بعد بیٹے کو باپ کی جگہ رکھا جا رہا ہے۔ انہیں کہا ہاں ہاں۔ ماں نے بس کہتے کہتے یوں سنا اور یوں کر کے زمین پہ گر گئی۔ لوگوں نے پانی پلایا، پانی کے چھٹے منہ پہ مارے۔ میں نے کہا خالہ کون سی بری بات کہہ دی؟ آج پورے علاقے والوں کا تیرے بچے پر بھروسہ ہے، تیرے بچے کا سر پہ پگڑی باندھی جا رہی ہے۔ روتی روتی اس سے کہا نہ گیا۔ بہنوں بیٹیوں نے کہا امی بولتے صحیح۔ عبدالحنان کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم بتاؤ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا مولوی صاحب خدا کا خوف کر، اس کے سر پہ گھر کی سرپرستی کی پگڑی نہ باندھنا۔ میں ماں ہو کے قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں اس کی وجہ سے تو میرا گھر والا مرا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے۔ یہ اپنے یاروں کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو نمبر بھی ملانا نہیں آتا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں نے تو جلدی سے محلے میں نکل کے کہا پترا ویکھی انور کتھے لکھیا ہویا، ارشد کتھے لکھیا ہویا، فلانے کا نام کا لکھا ہوا۔ اس نے نمبر ملایا، میں نے تو فون بھی الٹا پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے کہا چاچی ادھا نہیں ادھا پکڑی دا۔ میں نے یوں کر کے فون پکڑا، انہوں نے کہا ہلو بول، یہ ماں سے بولنے کا انداز ہے، بول۔ میں نے کہا پترا اچھا ہوں جارتا بلا میں کی بول دی کیوں نہیں؟ پتر تیرے ابے نو پتہ نہیں کی ہو گیا، بستر تے لیٹ گیا تو پیر مڑ گئے۔ اللہ اکبر، بچہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کے ابا کو دیکھا، کہنے تو کچھ نہیں ہوا، تو تے میری جان ہی کر دیتی۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگی پتر ہاتھ پیر مڑ گئے تھے، ہاتھ پیر ہی مڑے سی، مریا تو نہیں سی، بس اتنا کہا تھا۔ ابے نے یوں دیکھا، باپ نے اتنا سنا، ہاں ہاں ہویا سی، مریا تے نہیں سی۔ ایسا دل کے اوپر جھٹکا لگا، اللہ کی عزت کی قسم اس کی گفتگو سن کر دوسرا سانس ہی نہ لے سکا، اس نے مرا ہے۔ یوں کر کے بات کرتے ہیں، یوں کر کے بات کرتے ہیں، ہاں ہاں ہویا، پھر کی ہو گیا؟ باپ کو کہنے کا انداز ہے، پھر کی ہویا؟ پھر کی کر لیتے، پھر کی ہویا؟ کی کرے گا؟ خبردار، قرآن پاک کی 3 آیتیں 15 پارے کی 30 رکوع کے اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بے شک تو گورنر کیوں نہ بن جاوے، بے شک تو جنرل کیوں نہ بن جاوے، ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، مل آنر کیوں نہ ہو، مربع رقبے والا کیوں نہ ہو، بے شک تو حسن والا ہو، جمال والا ہو، قداور ہو، طاقت والا کمزور ہو، خبردار ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے میں ادب کا ادارہ کر رہی ہو، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے میں ذرا ادب کا خیال کریو۔ 4 باتیں تو بالکل ماں باپ کے سامنے نہیں کرنی، 4 انداز سے تو ماں باپ کے سامنے بالکل کھڑے نہیں ہونا۔ پہلا انداز، ماں باپ کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنی، ماں باپ کو آنکھیں مٹکا مٹکا کے نہیں بات کرنی، ماں باپ کے سامنے کندھے نہیں مٹکانے، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا۔ خبردار، ماں باپ غصے میں بولیں جواب غصے میں نہ دینا، مسکرا کے دینا۔ اگر تو نے غصے کا جواب غصے میں دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ذلت کے ایسے گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ انگلیوں کے ہیر پھیر کسی اور کو دکھایا کر،
اولاد نہ دوں اللہ دی مرضی، اگر دے دوں فلانے جگہ چادر چڑھا کے آیا سی، فلانے نے کہا سی فلانے درخت ام کھا لے بیر کھا لے ہو جائے گی، وہ بغیر تا تجھے شرم نہیں آتی؟ فصل کی پیداوار دانے کم کر دوں کہتا اللہ نے کیتا، اگر دانے دگنے کر دوں کہتا چودھری دے مشورے نے کیتا، اگر بیمار کر کے بستر پہ ڈال دوں کہتا اللہ نے کیتا، اگر میں تجھے صحت دے دوں کہتے فلانے ڈاکٹر دے نسخے نے کم کیتا۔ یہ تیری انگلیوں کا مٹکنا میں بار 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 دیکھتا ہوں، جس دن مجھے تیری انگلی کے میری بنائی ہوئی چیز پہ غصہ آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم قہر کا ایسا کوڑا برساؤں گا پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ خبردار، یہ گاڑی کی چمک، یہ کپڑوں کی چھلک، یہ موبائل، یہ گھڑیاں، یہ کسی اور کو دکھانا، 5-5 ہزار کے نوٹ کسی اور کو دکھانا، میں نے ایسے کتنے آئے میرے ور میں آئے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جو کسی کے پاس کھڑے ہونا گوارا نہ کرتے تھے میں نے پیمپر پہنا کے انہیں بستروں پہ ڈال رکھا ہے۔ بنایا تھا تجھے کس لیے، کر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا پتہ ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو کھانے نہیں آیا، نہ کمانے آیا، نہ تو بچے بنانے آیا، تو دنیا کے اندر دنیا والوں کو میری پہچان کرانے کے لیے آیا ہے۔ کروائی؟ وہاں تو بڑے گیدر بھپکیا مارا تھا، الستو بربکم، جب میں نے کہا تھا قالوا بلا بلا کہ تو نے نعرے لگائے تھے، کہا تھا ہاں تمہیں رب اللہ ہے، قالوا ولا بلا وربنا الہ العالمین، تجھے پوجوں گا، تجھے جانوں گا، تجھے مانوں گا، تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا، تیرے حکموں کی نہ میں نہ ملاؤں گا۔ وہاں تو بڑی تو کہہ رہا تھا، پتہ تیرے دشمن نے تیرے اس کرتوت کو دیکھ کے مجھے کیا کہا تھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ میں دیکھ رہا ہوں شیطانیت نظر آ رہی ہے، خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، ان نے کوئی نہیں تیری ماننی۔ پھر اپنی طرف کہا تھا وَنَحْنُ، ہماری طرف ساڑھے وال تک، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آسمانوں کا چپا چپا سجدوں سے بھر دیں گے، زمین کا ذرہ ذرہ تیرے ذکر سے منور کر دیں گے۔ اللہ فرمایا کیپ اٹ، خاموش، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، چپ کر جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور تم نے انہیں قتل کرتے دیکھا، میں آنے والے وقتوں میں انہیں سجدے کرتے دکھاؤں گا۔ اب میرے عزیزوں جب سجدے کا وقت آتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ چار استار تمہارے منڈی احمد آباد میں لگے، سردی کی پرواہ کیے بغیر، بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر یہاں آ گئے کہ قاری عبدالقادر نے بلایا ہے، حاجی صاحب نے بلایا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اس نے ایک مرتبہ بلایا تو رات کے اندھیرے میں آ گیا، وہ 5 مرتبہ بلائے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، تو دن کے اجالے میں بھی نہیں آتا ہے۔ کتنی بڑی شیطان کی چال ہے، 1:30 بجے نماز کا وقت ہے، 1:30 بجے بچوں کے اسکول کی چھٹی کا وقت ہے۔ اب دو چیزیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، رزق میں نے دیا، صحت میں نے دی، زندگی میں نے دی، جوانی میں نے دی، رکھوالا میں بنا، اولاد میں نے عطا فرمائی، پیسہ رقبہ میں نے عطا فرمایا، میں نے دیا تجھے دیا، میں نے تیرے پہ احسان کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر بچہ کھڑا ہے، کتابیں کس نے دی؟ ابا نے دی، بستہ کس نے دیا؟ ابا نے دیا، پیسہ کس نے دیا؟ ابا نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے اب میں نے دیکھنا ہے تجھے بچہ یاد آتا ہے کہ ربا یاد آتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشرف ادھر ہی یار 2 منٹ کھلوئی، 2 منٹ کھلوئی، اور کتھے جا رہے ہیں؟ اور بچے دی چھٹی ہوگی، میں لے کے ہونے گھر چھڑ کے آیا، میں انہیں سبزی دے کے آ رہا ہوں، کرو فون ایسے میں نے آ رہا ہوں۔ اللہ یہ بھی قیامت کے پوچھے گا، بندہ بلائے دکان چھوڑ کے چلا جائے، دکان دینے والا بلائے وہ بے شرما بتا تو کیوں نہیں آیا تھا؟
صبح میں نارووال سے آگے ظفروال میں بیٹھا تھا، ساری ظفروال کی ملائی بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے ملونر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں کسکا، ایک بھی نہیں کسکا۔ میں نے کہا ایک بندے کی دعوت پر آئے ہو، کسی کے لیے دعا کرنے آئے، اب بھی دکان چھوٹی ہے، اب بھی تو کاروبار چھوٹا ہے، اب بھی تو پیسہ چھوٹا ہے، بندہ بلا رہا ہے دکان چھوڑ کے آتا ہے، رب بلاتا ہے دکان چھوڑ کے نہیں آتا۔ مجھے بتاؤں کیوں؟ بندے کی محبت کا احساس یہاں سے اٹھا، اللہ کی محبت کا احساس یہاں سے اٹھا۔ جس دن اللہ کی محبت کا احساس یہاں انہیں لگ جائے گا، پھر دکان دکان نہیں رہے گی، مکان مکان نہیں رہے گا، بیوی بیوی نہیں رہے گی، بچہ بچہ نہیں رہے گا، اولاد نہیں رہے گا، ہر قل اللہ رہے گا، ہر دم اللہ رہے گا۔ چہرے پہ محنت ہو رہی ہے، اس پہ محنت نہیں ہو رہی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میں نے کیا کرنا تیرے چہرے کا، میں تو اندر تیرے دل کے گجے میں جھانکتا ہوں، میری محبت کا معیار آئے دن کتنا بڑھ رہا ہے، وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، ہلتا ہی نہیں، ڈیڈ ہوا پڑا ہے۔ بجلی کی چمک، بجلی کی گرج، بادلوں کی کڑک، زلزلوں کی آمد، طوفانوں سیلابوں کی آمد، سویا پڑا ہے۔ اس بچے کی مانند مثال ہے جس بچے کو ماں نے گود میں اٹھایا، شادی میں جا رہی ہے، ڈھول دھمکے ہو رہے ہیں، سویا پڑا ہے، یقین شورے ستا پہ اچھا منہ میں دودھ کا نیپل چھوڑ دیا تو اس نے دو چار جھٹکے مار دیے، پانی پلا دیا، بستر ڈال دیا، بیٹے کو کھانا کھائے گا، دودھ پیے گا، دودھ پیے گا، کھانا کھائے گا، پوٹی آ رہی ہے، پیشاب آ رہا ہے۔ اس وقت دل کی کیفیت یہی ہے، مرا پڑا ہے۔ عصر کے بعد جلسہ ہوا، 11 بجنے کو آئے، یہ کروٹ بدل کے پڑا ہوا، شاہ صاحب نے کیا کیا تمہیں نہیں سنایا، وہی پڑا ہوا، عبدالعنان ہنس کے رو کے دکھا کے چلا گیا، وہی پڑا ہوا، مولانا زبیر فہیم صاحب نے کیا کیا نہیں سنایا، وہی پڑا ہوا، نعت خان قرآن پڑھنے والوں نے کیا، وہی پڑا ہوا۔ میں نے کہا نہیں اسے میں جگاؤں گا، میں اسے لیلۃ القدر کی راتوں میں لے گیا، میں اسے شب برات کی راتوں میں لے گیا، میں اسے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر لے گیا، میں اسے رائیونڈ کے اندر لے گیا، میں عیدین کے خطبے میں لے گیا، میں اسے خوشیوں میں لے گیا، میں اسے غمیوں میں لے گیا۔ یہ ایسا نامراد ہے، اسے کسی چیز کی آواز بھی نہیں آئی، احساس بھی نہیں ہوا ہے۔ تو پھر میرا عزیزو جب دل بیکار ہو جائے تو پھر محنت چہرے پہ نہیں کرنی چاہیے، محنت دل کے اوپر کرنی چاہیے۔ مارکیٹ کے اندر جس کی ویلیو، مارکیٹ کے اندر جس چیز کا معیار ہو، وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے۔ میرے عزیزو چہرے کا معیار قیامت کے دن میں چلے گا، دل کا معیار چلے گا۔ تو میرے عزیزو اللہ اکبر، آج مولانا عبدالقادر صاحب، حاجی جاوید افضل صاحب نے آج جو ان چار دیواری کے اندر یہ ٹینٹ لگا کر مسجد کی چار دیواری میں آئی کیمپ نہیں لگایا بلکہ دلوں کا کیمپ لگایا ہوا ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ حاجی صاحب کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے، حضرت عبدالقادر صاحب کے ذوق اللہ، ان کی بزرگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی جوانی میں اللہ ان کے سوچ میں، محبت میں، فکر میں برکت عطا فرمائے۔ آج آپ کی اس چار دیواری کے اندر فری میرے عزیزو ہارڈ کیمپ لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، آپ نے میرے عزیزو کوئی پروفیسر جہانیہ منڈی سے بلایا، کوئی آپ نے US سے بلایا، USA سے بلایا، کوئی آپ نے میرے عزیزو بصیرپور سے بلایا۔ میں ڈاکٹر بن کے نہیں آیا، میں سرجن بن کے نہیں آیا، میں ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے نہیں آیا، میں پروفیسر بن کے نہیں آیا، میں تو وہ روم بوائے بن کے آیا، میں تو وہ ڈسپینسر بن کے آیا، وہ کلرک بن کے آیا جو ڈاکٹر کے گیٹ کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں آیا، آپ نے کہا کیا ہے؟ آپ نے کہا یہاں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بی پی چیک کرائیے، اپنی عمر بتلائیے، اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیے، آپ کو شوگر تو نہیں لو، آپ کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے یا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا پھر ساری فائل لکھ دی، نام آپ کا کیا ہے، عمر آپ کی کیا ہے۔ میرے عزیزوں پھر فائل بند ہو گئی، پھر اندر سے لاک ہوا، بیل ہوئی، اندر چلے گئے، ڈاکٹر صاحب ہائے مر گیا، ڈاکٹر صاحب کہ چپ ہو کے بھائی اتھے نو ہو کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، ذرا آنکھیں اوپر کر، آنکھیں نیچی کر، کان ادھر کر، کان ادھر کر۔ دل نے ہر چیز کو متاثر کر رکھا ہے، کان اللہ کی بڑائی نہیں سنتے، آنکھ اللہ کی بڑائی نہیں دیکھتے، زبان اللہ کی بڑائی نہیں بولتی، دل نے ہر چیز کو متاثر کر رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ ڈاکٹر صاحب چپ کر کے بیٹھ جا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھ کے کہتا ہے جاؤ یہاں سے ایکو کرا کے آؤ، یہاں سے ECG کرا کے آؤ۔ وہ لہروں کو اوپر نیچے ہوتا دیکھ کے کہتا ہے اللہ اکبر، اس دل
دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو، اس دل کو کسی اللہ والے کی فیکٹری میں لے کے جاؤ، کسی صاحب نظر کی فیکٹری میں لے کے جاؤ، وہ دیکھ کے بتائے گا دل کا کرامت ہے کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر میرے عزیزو، جب وہ دل کام کرنا چھوڑ دے، پھر اللہ والا بتائے گا لاہور نہ لے جا، کارڈیو نہ لے جا، ڈاکٹر اسپتال نہ لے جا، پھر کہے گا ہاں اس دل کا ایک جگہ علاج ہے، یہ دل ایک معالج کے پاس لے جا، ایک اسپتال میں لے جا، ایک وارڈ میں لے جا، کمیاں جلدی بتا، کہ دیر نہ کریو، دل کہیں کام کرنا نہ چھوڑ دے، کہاں لے کے جا؟ کہ اللہ اکبر، اس اسپتال میں لے کے جا جس اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ جا 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 جا، نکھڑا ہوا، برباد ہوا، لبڑا ہوا، چبڑا ہوا، میلا کسیلا دل، رات کو تہجد کے وقت لے جانا، کہ اللہ تجھے دینا چاہیے تھا لیکن نہ دے سکا، اب جیسا کیسا ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ فرمائیں گے فیس کیا لے کے آیا؟ کہ عاجز لے کے آیا، انکساری لے کے آیا، غم کساری لے کے آیا، آنکھ کا آنسو لے کے آیا۔ رب اکبر کی قسم، دنیا کا پانی گندے کپڑے کو دھو دیتا ہے، آنکھ کا پانی گندے دل کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ اس پہ محنت کرو، اس پہ محنت کرو، چہرے پہ محنت کر لی، اس پہ محنت کرو، اس پہ محنت کرو، اس پر اتنی محنت کرو، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اسے اللہ کے ذکر سے اس کا علاج کراؤ، اسے انجیکشن اللہ کی محبت کے لگاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرو، اتباع سنت میں میرے عزیزو، اس کو 3-4 خوراک کے روزانہ دیا کرو، تاکہ موت کے وقت یہ دل اللہ کی محبت کے قابل ہو جائے، موت کے وقت دل یہ اللہ کے پاس جانے کے قابل ہو جائے۔ ورنہ میرے عزیزو، جو انجر پنجر آپ قبروں کے اندر دیکھتے ہو، ہڈیوں کا سرما بن جاتا ہے، اندر کیا آ جاتا ہے؟ اس دل کے اندر پیدا ہونے والی احساسات اور کیفیت اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے میں عرض کرتا ہوں، او میرے بھائیو، خدا کے واسطے دل کو اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں لایا کرو، اور اس دل کا علاج اللہ سے مانگا کرو۔ توبو الاللہ، توبہ کرو، خود بھی توبہ کرواؤ اور دوسروں سے بھی توبہ کراؤ۔ خدا پاک کی قسم، مال نظر آ رہا ہے، اور لوگوں چہرہ نظر آ رہا ہے، اولاد نظر آ رہی، دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا کسی کا بھی نظر نہیں آ رہا۔ بڑے مارے اگر اس دل کے اندر پاور ہوتی، توجہ کرنا تھوڑی سی بات کر کے آپ سے دعا لوں گا، اگر اس دل کے اندر پاور ہوتی، خدا پاک کی قسم میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو رات پتہ نہیں کس وقت 2:45 کے قریب ہلکی سی نیند آئی، صبح پھر چل کے 5 گھنٹے کا سفر نارووال، 5.5 گھنٹے کا یہاں، پتہ نہیں صبح میرے دوستوں کہاں جانا ہے۔ بولی زبیر فہیم صاحب، میں نے خادم سے کہا، میں نے کہا یار خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے پوچھ تو لیا کر، ٹائم پر ٹائم دے رہا ہے، ٹائم پہ ٹائم دے رہا ہے، پھر 2 مہینوں کے اندر کتنے پروگرام دے دیے، کہنے لگا ذرا ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں، کہا 266 پروگرام دے رکھے ہیں ان 2، اور اللہ کا شکر ہے ایک کل کا پروگرام میں نے معذرت کی ایک ربیع الاول میں، باقی ہر جگہ اللہ نے مجھے پہنچایا، یہاں تک بھی نوبت آئی 2 دن کے بعد آئل چینج کرایا، لیکن جہاں میری ایک کمپیوٹر کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے جہاں ضرورت پڑی فقیر وہاں چل کے گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا، لیکن میرے عزیز و دنیا مجھے کہتی کبھی ٹیشو پہ کیمیکل لگا لیتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ اکبر یہ ٹیوب بیان سے پہلے آنکھوں میں لگا لیتا ہے کہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر، میں تو تمہارے لیے روتا ہوں، اے اللہ اے اللہ۔ یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا مومن وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر بال ٹوٹے تو پورے جسم کے اندر حرکت آتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرا گھر اچھا لگے، میرا گھر مجھے سمرا سمرا لگے، میری اولاد مجھے اچھی اچھی لگے، اور میرے عزیزوں آپ کی اولاد راہ راست سے بھٹک جائے تو کیا مجھے ہنسی آئے گی؟ مجھے رونا آئے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم میرا منہ نہ کھلوا، میں کسی کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھوں حال کیسا ہے، اس کے چہرے کی مایوسی میرے عزیزوں زبان سے بول پڑے گی کہ حال میرے گھر کا بہت ہی خراب ہو چکا ہے، چہرے کی رنگت بدلا رہی ہے، کیوں تمہارا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا؟
کرنا. میرے عزیزوں من پسند کی سبزی سالن بنواتے ہو کھاتے کوئی نہیں, کیوں چائے پینے کو دل نہیں کرتا؟ 2-2 کلو دودھ پینے والے چائے کا گھون نہیں پیتے, 24 گھنٹے کروٹیں بدل کے سو جاتے ہیں, لیٹے رہتے ہیں. اس وجہ سے 4 بچے سامنے آتے ہیں, کسی کو دیکھ کر چہرے پہ ہنسی نہیں آتی, سب کو دیکھ کر آنکھوں کے اندر رونا آ جاتا ہے. کوئی ہے اس قابل جو تیرے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے قبرستان لے جائے اور راستے میں اللہ اس پر مغفرت کا اعلان فرمائے؟ ہے اس قابل؟ کوئی ہے اس قابل جس کو اپنی قبر کا وارث بنا کے جائے گا؟ اس سے میرے لاڈلوں میں کیا امید رکھوں جو مجھے بخشوانے کے لیے منڈی احمد آباد کی مدرسے اور مسجدوں کے اندر چکر کاٹتا پھر رہا ہے. ابا فوت ہو گیا, کچھ پڑھنے کو بتا دو, کچھ پڑھنے کو بتا دو. اللہ کی عزت کی قسم پورا منڈی احمد آباد ایک قرآن پاک پڑھتا, پتہ نہیں وہ معاف کرتا ہے نہ کرتا. سگا بیٹا بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر یوں ہاتھ اٹھاتا, اللہ کو اس کے ہاتھوں پہ اتنا ترس آتا, اللہ پڑھنے والے کے باپ کو قبر کے کوٹھڑے سے اٹھا کے جنت کے محل میں پہنچا دیتا. اتنا بڑا پرچہ مولانا زبیر فہیم صاحب دعا میں آتا ہے. 50,000 مرتبہ کلمہ اس نے پڑھا, 3,000 درود اس نے پڑھا, سورہ مزمل 110 مرتبہ اس نے پڑھی. 29-30 بندوں کے نام آئے. میں نے کہا ابا کس کا فوت ہوا, کس کا فوت ہوا؟ میں نے کہا اس ظالم کا تو 3 پرچوں کے اندر نام ہی نہیں آیا ہے. اس کا مطلب اسے پیسے کی ضرورت تھی, مل گیا, اسے باپ کی ضرورت کوئی نہیں تھی. او بھائیو خدا کے واسطے 3 سال سے لے کر 13 سال تک, 3 سال سے لے کے 13 سال تک, 3 سال سے لے کے 13 سال تک بچے پہ ایسی نگاہ رکھو جس طرح شکاری شکار کے اوپر نگاہ رکھتا ہے. 3 سال سے 13 سال کی عمر کے اندر میرے عزیزو جو بچہ سیکھتا ہے وہ موت تک بچے کو یاد رہتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کے بیٹھ گئے خاموش. کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضرت پترا دی سنا کیا حال ہے, پترا دی سنا کیا حال ہے. یوں نہیں کہو کوئی اور گل کر دفع کر. آپ نے میں بتا کس کی بتاؤں, حسن کی بتاؤں یا حسین کی بتاؤں؟ کہ حسن کی بتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی پلکیں آنسوں میں گیلی ہونے لگ گئی. فرمایا میرے حسن کے کیا کہنے, یوں نہیں کہا ساری کمائی میرے ہاتھ پہ لا کے رکھتا ہے. یوں نہیں فرمایا نہیں 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 اللہ اکبر, بیوی کو نہیں دیتا مجھے دیتا ہے. بلکہ فرمایا لگے میں تجھے حسن کی کیا سناؤں, آج تک میرا حسن میرے سامنے کھڑا نہیں ہوا, آج تک میرے حسن نے مجھے یوں کر کے نہیں دیکھا. جو بستر جو چرپائی جو نشیز جو کھچڑا میرا ہوتا ہے, میری غیر موجودگی میں بھی میرا بچہ حسن اس کے اوپر نہیں بیٹھا. ہم سارے کٹھے مل کے کھانا کھاتے ہیں, میرا بچہ حسن یوں کر کے بیٹھا رہتا ہے. جب تک میں شوربے کے اندر روٹی نہ بھگو لوں میرا بچہ شوربے کی طرح روٹی کو ٹکڑے کا ہاتھ نہیں بڑھاتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. کوئی کہنے لگا لگتا ہے کوئی نہ کوئی بیٹے نے غلطی کر دی. فرمایا نا بیٹے کی وجہ سے نہیں رویا, بیٹے کے ادب کی وجہ سے رویا. کہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حسن ہے, میرا حسن ہے, جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا حسن اس کمرے کی چھت کے اوپر نہیں چڑھتا, اس وجہ سے کہ باپ کے سر کے اوپر بیٹے کے پیر کا سایہ نہ آ جائے. یہ تربیت اسکول نے کرنی تھی, اس ٹیچر نے کرنی تھی جو 14 اگست کو تیرے بیٹے کے ساتھ باؤں میں بائیں ڈال کے 14 اگست منائے. یہ تربیت کرے گی؟ یہ تربیت تو ماں کی ذمہ داری تھی, یہ تربیت تو آپ کی ذمہ داری تھی. چودھری اللہ دا شکر ہے دکھتا ہی دکھتا, آج تک میں کس دھک لیا کوئی نہیں. اللہ دا شکر ہے کپڑے چاڑ کے کھڑا, کوئی مائی دلال منڈی احمد آباد کے اندر تک کہہ دے میں کہہ دیتا نا بابو دو بندے تجھے قیامت کے نہیں گھیر کے کھڑے ہوں گے, ایک تیری بیوی ایک تیری اولاد. کتنی بدنصیبی کی بات ہے, مونگ پھلی والے کے پاس رات کو 12 بجے بیٹھا ہوا ہے, اور جس عورت کو دلہن بنا کر اللہ اکبر 400 براتیوں میں 50 لاکھ کا خرچہ کر کے لایا, اس کے پاس بیٹھ نہ سکا. تیرے سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ 4 بچوں کا باپ ہے, 1 منٹ بچوں کو نہیں دیتا. اسکول ابو کتھے دکان تھے, شام ٹیوشن سے ابو کتھے دکان تھے, رات کو سو لگے ابو کتھے دکان تھے, صبح اٹھ کے اٹھے ابو کتھے دکان تھے. او میرے بابو عصر کے وقت دکان بند کر اور مغرب سے عشاء تک کا وقت اپنے بچوں میں بیٹھ, ایسے بیٹھ جیسے چڑیا اپنے گھونسلوں میں انڈوں پہ بیٹھتی ہے, ایسے بیٹھ جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپا کے رکھتی ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کھلا سونے کا نوالا دیکھ شیر کی آنکھ سے. رب اکبر کی قسم ہے اب تو موبائل پہ پتہ لگتا ہے بیٹا عزت اجاڑ چکا, بیٹی نے ملیا میٹ کر دیا. پہلے تو باپ چہرے کو دیکھ
دیکھ کے کہتا تھا میرا بچہ کیا کر کے آیا ہے، ہائے تمہاری نگاہوں کو کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں تمہاری اولادوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ اے بابو چائے والے کی چائے بکی، تیرا بیٹھنے کا کیا فائدہ، پان والے کا پان بکا، تیرا بیٹھنے کا کیا فائدہ، مونگ پھلی والے کے تکے بکے، تیرا بیٹھنے کا کیا فائدہ۔ اپنے بچوں میں بیٹھتا، دونوں بھائیوں کو پیار میں لڑتا دیکھتا، دونوں بہنوں کو دونوں بیٹیوں کو آپس میں کھاتا دیکھتا۔ اللہ اکبر، چھوٹی بیٹی کی گود میں چھوٹے بچے کو دیکھتا، یوں سنبھال بھی رہی ہوتی، اٹھا بھی رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، جب وہ یوں گرنے لگتی تو کہتا اللہ خیر اللہ خیر۔ تجھے پتہ ہے یہ اللہ خیر کا جملہ تیری بچی کی چادر میں وہ موتی جڑ دیتا جس موتی پہ جنت کی فضا بھی قربان ہو جاتی۔ دیا ہی نہیں تو نے وقت اپنے بچوں کو، یہ حال ہے بچوں کا، کان بھیدے ہوئے، انگلیوں کے اندر ناخنوں کے اندر میل بھرا ہوا، پیروں کے ناخن کے اندر میل بھرا ہوا، جوتی ٹوٹی پہنی کھسڑ کر کے چل رہے ہیں۔ کیا تمہیں یہ کردار لے کے بہنوں کے آگے کھڑے ہوتے شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، موٹر سائیکل پر بیل کو بٹھا کے جا رہے ہو، کسی موٹر سائیکل نے یوں دیکھا، تیری میں کردہ تیری جرت کیسے ہی دیکھنے کی جب تم گھر کے اندر ننگے پڑے ہوتے ہو۔ یہ ٹروزر کیا ہے؟ یہ انگریز کی ایجاد ہے۔ یہ کچھا یہ چڈا کیا ہے؟ انگریز کی ایجاد ہے۔ تم میرا ذمہ دارہ کرتے ہو، اتنی دھوتی اونچی پہنی ہوتی ہے، یہ تمہارے یہ تمہاری رانے، یہ تمہارے گھٹنے، کیا تمہاری بیٹی کو نظر نہیں آتے؟ رات کو 4 بجے میرے عزیزو قمیض اتار کر تمہاری ناف ننگی انڈر شیو نظر آتی ہے، اور گھٹنوں سے اونچے کچھا پہن کر مدے لیٹے ہوتے ہو۔ کمرے میں 10 دفعہ بہن آتی ہے، بیٹی آتی ہے، کبھی برتن لینے آئی، کبھی جھاڑو مارنے آئی، کبھی اماں کے کپڑے لینے آئی، کبھی میرے عزیزو پوچھا مارنے کے لیے آئی، اور انسان سویا ہوا برابر ہوتا ہے۔ تم جس انداز میں پڑے ہوتے ہو، خدا کی قسم دیکھ کر تمہاری بہنوں کو حیا آتا ہے، تمہیں حیا کیوں نہیں آتا؟ تمہیں تو اس چھپ کے انداز میں پڑھنا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم، تیری غیرت کی نظر پر تو کسی غیرت والے تو کیا بے غیرت کی نظر نہ پڑے، لیکن میرے چاند پتہ نہیں کیا ہوا، فاشتروا به ثمنا قلیلا، تو تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے اپنا کیریئر اور کردار ہی بیچ کے آ گیا ہے۔ جب میرا نوجوان نیم برانہ لباس پہن کے سامنے آئے گا تو بہن تو خود بخود دوپٹہ اتارے گی، اتنا گلا کھولے گی، شرم آتی ہے۔ یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اعلان ہوگا میدان محشر میں، میرے نبیوں، نبی با حیا ہوتا ہے، معاذ اللہ کے بے حیا ہوتا ہے، با حیا ولی با حیا ہوتا ہے۔ یا معاشر الانبیاء والاولیاء، نظر نیچی کرو، ولیو غوث کتب ابدالو، یوسف، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ذبیح اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ، سر جھکاؤ کیا ہونے والا ہے؟ اور میں پرسرا سے 2 جہاں کے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ 4 بہنیں جوانوں مچھوں کو مروڑی دیتے، شرم نہیں آتی؟ ایک ٹانگ منجی کے اوپر، دوسری دیوار کے اوپر، چڈے کھول کے پڑے، بہن کمرے میں بیٹھی سگریٹ کی پھوکے مار کے وہ کہتی ویرا تو نہ کر، الٹی آندھی ہے، اور منہ پہ مار رہا ہے۔ تو اپنی نسل کی، اپنے باپ کی نسل کی حفاظت نہ کر سکا، تیری نسل کی کون کرے گا؟ چل جھوڑیاں شریف میں یہ رائے پور خاندان سو رہے، چل شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، جہاں سے فیض ملا حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ کون عبدالقادر رائے پوری ہے؟ مجمع کے اندر بہن بیٹھی ہوتی کہ عبدالقادر بہن کہاں بیٹھی ہے؟ فرمایا مارے حیا کہ کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہی نہیں میری بہن کا چہرہ کون سا ہے۔ پھر مجمع میں کہتی عبدالقادر، تب پتہ لگتا، بہن نے آواز دی، آواز سے پہچانتے بہن بلا رہی ہے۔ فرمایا مارے غیرت کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی، اگر یہ بہن کے چہرے پہ اٹھنا شروع ہو گئی تو یہ آنکھ میرے عزیزوں میرے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ایسے غیرت والی بہویں تھی تمہارے گھروں میں آئی تھی جن کی گودوں میں تم نے آ کے خدا کا قرآن سنا۔ یہ وہ بہویں جو جیڑ سے دیور سے پردہ کر
کرتی تھی. دکان کے اوپر بیٹھا ہے, تاش کھیل رہا ہے. اٹھی پاپی نے دوائی دعا کے لے آئی. اٹھی پاپی نے اتھے لے جا. کیوں لے جا؟ تیرے سے نکاح میں آئی تھی. فرمایا پوچھو علماء اکرام سے. فرمایا دیور تو شیطان ہوتا ہے, دیور شیطان ہوتا ہے, دیور شیطان ہوتا ہے. مرد عورت ایک کمرے میں مختلف خاندان کے, مختلف حسب نسب کے, مختلف رشتہ داروں کے. نہیں نو. کیوں؟ فرمایا یہ تو غیر ہے. اسلام محمد کا پاک دل, پاک دل. سگی بہن بالغ ہو جائے اور سگا بھائی بالغ ہو جائے, ان دونوں جو بہن بھائی بالغ ہو جائے, شادی کے قابل ہو جائے, اسلام ایک چرپائی پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. شیخ الحدیث صاحب حاجی صاحب بیٹھے, ماں یوں کر کے بیٹھی ہوئی, توجہ, ماں یوں کر کے بیٹھی ہوئی. ساگا بیٹا جو 9 مہینے پنگوڑے میں کھیلتا رہا, 2.5 سال لوریاں لیتا رہا, دودھ پیتا رہا, ساگا بیٹا جوان ہو جائے. ماں کی ممتا کی محبت میں دوڑ کے آیا اور یوں آ کر اس نے ماں کو گلے سے لگایا. دین اس کے اندر بھی کہہ رہے احتیاط کریو, ادب سے لگایا. بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے اور ماں نے ان حیا والے اعضاء کو محسوس کرنا دماغ میں آیا, شروع کر دیا. پوچھو مولوی صاحب سے نکاح کہاں جاتا ہے؟ پوچھو. سگی بیٹی باپ کے گلے اس کھلے انداز سے ملے کہ دونوں کے حیا والے حصے آپس میں ٹکرا جائیں. پوچھو نکاح کہاں جاتا ہے؟ کھلا بیٹی کے گل بیٹی کو سینے سے لگانے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں سبحان اللہ, سونا نبی سونا دین لے کے آیا تھا. فرمایا بیٹا ہو یہاں چوم, یہاں چوم, یہاں چوم, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. خبردار سگی بیٹی کو یہاں نہ چومنا, کہیں حیا کا جنازہ نہ نکل جائے. اس کے ہاتھ پہ بوسہ دینا تاکہ پتہ لگ جائے جو بوسہ لے رہی ہے وہ بیٹی ہے, جو بوسہ دے رہا ہے وہ باپ ہے. نبی کی بیٹی سینے سے لگا کرتی تھی. اللہ اکبر. او میرے یارو, دین سیکھو, خدا کے واسطے دین سیکھو. تم اپنے گھر جاؤ گے جس کو تمہارے باپ دادے نے محنت کر کے بنایا, 1 کروڑ روپے کی تمہاری احمد آباد کے اندر مکان کی ویلیو ہے. اس میں تیری بیوی بھی, تیری بچیاں بھی, تیری بہنیں بھی, تیری بیٹیاں بھی, تیری پھوپیاں, تیری ماسیاں. خبردار چٹی داڑھی والا کیوں نہ ہو جائے, نوجوان کیوں نہ ہو جائے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. رات کے 11 بجنے, سارا دل کام کر کے بہن پتہ نہیں کس انداز میں لیٹی ہوئی ہے. اماں پتہ نہیں بائیں کھول کے لیٹی ہوئی, بائیں ماں بہن مدی ان لیٹی ہوئی. پتہ نہیں کرتے کا دامن اٹھا ہوا یا پڑا ہوا, پتہ نہیں اس کا گلا کھلا ہوا. اور فطرت انسان کی نگاہ اٹھتی ہے تو حیا والے حصے پہ اٹھتی ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو, مجھے پوچھتے ہو, میرے نبی کو اپنا آخری نبی مانتے ہو, خبردار گھر کے اندر جب لاک نہ کر دو, گھگورا نہ مار دو, لاٹھی نہ بجا دو, اپنے اندر آنے کا اظہار نہ کر دو. خبردار باپ کو بھی, بیٹے کو بھی, شوہر کو بھی اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں, تاکہ لاک کر کے اندر جاؤ. بیٹیاں اپنے گلے کو, اپنے پیٹ کو, اپنی حیا والے حصے کو چھپا لیں اور سکڑ کے بیٹھ جائیں تاکہ پتہ لگ جائے غیرت والی بیٹیوں کے پاس غیرت والا باپ آ رہا. کون سا اسلام ہے جو تمہیں مجھے دے کے گیا؟ کون سے اسلام پر عمل ہو رہا ہے؟ او بھائیو, آؤ اللہ کا قرآن پڑھانے کی فیکٹریاں مدرسے کی صورت میں موجود ہیں. دین پڑھانے کے لیے بڑے بڑے دارالعلوم میرے عزیزوں موجود ہیں. آ جاؤ, 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ لگا لیا کرو. دین سیکھو, دین سکھاؤ, تاکہ یہ اتنی پہچان تو ہو جائے ہم کون ہیں اور ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. میرے عزیزوں, اللہ کی پہچان کوئی نہیں, اس
اس کی اہمیت کا اندازہ کوئی نہیں. اس نے ہر طریقے سے اپنی پہچان کروائی, کبھی بیماری کے پنگوڑے میں ڈال کر, کبھی بیماری سے صحت دے کر, کبھی لا علاج مرضوں میں صحت دے کر, کبھی اولاد دے کر, کبھی اولاد لے کر, کبھی فصلوں میں نقصان دے کر, کبھی فائدہ دے کے اپنی پہچان کرا رہا ہے. بابا ویسے کون اللہ کو مانتا ہے؟ یہ پگڑی, یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ پیر طریقت, یہ رہبر شریعت, اس کردار نے لوگوں کو کھڑا بھی کر دیا, ہاتھ چموا دیے, پیر دبوا دیے. اگر یہ نہ ہوتا, یہ میری پہچان ہے. صدر کا عہدہ, وزیر اعظم کا عہدہ اس کی پہچان ہے. اللہ کی پہچان کیا, اسے پہچانا ہی نہیں, پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی, تبھی اس کی ذات کا استحضار دل کے اندر ہی نہیں آیا ہے. کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. کون اللہ؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. کون اللہ؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یہ دیکھ دھان کی فصل کٹ گئی, جا کے کھیتوں کی حالت دیکھ, سوچ سکتا ہے کہ یہاں گندم اگے گی؟ میں ہوں نا. پردے کے پیچھے نظام ہے, آگ جلا کے خاکستر کر دیا, مٹا دیا, جس کو آگ سے جلا دیا وہاں گندم اگے گی. پھر تو نے آیا اور آ کر تو نے یوں ریلا پھیرا اور یوں تو نے ہل چلایا, پھر مٹے ڈلوں کو توڑ دیا, پھر تو نے پانی لگایا, پھر یوں کر کے پیلی پیلی کھاد پتہ نہیں حرام یا حلال کے کیمیکل کی بنی تو نے یوں کر کے لا کے ڈال دی. پھر تو نے اتنا ہی تو کہا تھا اللہ دے حوالے, تجھے پتہ ہے میں نے تیرے بول کی کتنی لاج رکھی, میں نے اس بول پر اپنی خدائی کو قربان کر دیا, میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا, پانی کو تیرے تابع کر دیا. یہ چٹا دانا پھینک کے گیا تھا, اگلے دن آیا میں نے زمین میں دراڑیں پیدا کر دی, اگلے دن آیا اتنا سا پتہ نکال دیا, پھر اگلے دن آیا پتے کو پورے کے برابر بڑھا دیا, پھر میں نے اتنا اونچا ایک بالش کے برابر پتہ کر دیا. ہرے رنگ کے پتے کے اندر تجھے پتہ ہے پیلے رنگ کا دانہ آئے گا, کور میں آئے گا, گانٹوں میں آئے گا. 4 مہینے دیکھتا رہا, میں تیری نظروں کے سامنے زمین کے نقشے بدلتا رہا. میں نے بارشوں کو قریب نہ آنے دیا, زالہ باری بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی, اس کی تیز و تند ہوائیں کچھ نہ بگاڑ سکے. بجلی کی گرج چمک کیونکہ پہرا میرا تھا. پھر ایک وقت آیا اتنا میں نے لمبا باہر بانس نکال کے رکھ دیا, ایک سٹے میں 100 دانے رکھ دیے. میں نے تیرے سے مانگا ہی کیا تھا, کاش اتنا کہتا اے میرے اللہ نے کیتا, میں اپنا آپ تیرے پہ قربان کر دیتا. اس وقت مجھے بڑا ارمان لگا جب تو نے کہا کھاد نے کیتا, فصل نے کیتا. اے بندے خدا کی قسم تیرے اس بول نے فرشتوں کو رلا دیا. تجھے شرم ہی نہیں ہے کوئی؟ تو نے تو کہا اللہ پتر دے, یوں کہا تھا ہاتھ سلامت رکھیو, یوں کہا تھا پیر سلامت رکھیو, یوں کہا تھا آنکھ سلامت رکھیو. تو نے پتر مانگا, میں نے سجا کر تیرے حوالے کیا. جو کوئی یارہ تھا کردہ ہے ساتھ خاندان چنی ویکھیا, پیسے نے بنایا, میں نے بنایا. او ظالمہ, جس دل پیدا ہوا ڈھولک کی تھاپ تیرے گھر میں, گھنگرو کی کھڑک تیرے گھر میں, ماں بھی ناچی, دادی بھی ناچی. اوے بدبختو, اس کے آنے پر گھر کے 15 افراد میں سے کسی ایک نے بھی مجھے سجدہ کر کے نہیں دکھایا. کس چیز پر اتراتا پھرتا ہے؟ مجھے تو نے دیا کیا؟
ہلکا سا میں اشارہ کر دیتا، ناک ناک نہ رہتی، ہاتھ ہاتھ نہ رہتا، دنیا تجھے ٹنڈا ننجا کہتا پھرتی، دنیا تجھے پاٹ کہتی، میں نے بنایا، مجھے میری کبریائی کی قسم، ہلکا سا ہلا دیتا، ایڑی پنجوں کی جگہ پنجا ایڑی کی جگہ آ جاتا، ہلکا سا ہلا دیتا، ناکیاں آ جاتی، آنکھیاں آ جاتا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ او ظالمہ، تجھے شرم ہی نہیں، تو نے کہا فلانے ڈاکٹر نے بنایا، اس لیڈی ڈاکٹر کا نسخہ کام آیا، میرے فرشتے تکتے رہے، کسی گھر کے ایک افراد نے نہ کیا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تجھے دسترخوان کے رنگ بدلتے دیکھ کر میں یاد نہ آیا، اللہم بسمک اموت و احیا، مرا پڑا تھا، اجدے تیرے پاس یوں بھوکے، سونپ تیرے پر آنے لگے، شکریہ تیرے پر آنے لگی، مکھی کا تجھے پتہ نہیں تھا، اجدوں کو کس نے روکا، میں چاہتا کہ سانپ کو بھیجتا، تیرے پاؤں میں ڈستا، مجھے غصہ آتا، تجھے اٹھنے کے قابل نہ چھوڑتا، مرا پڑا تھا، کس نے اٹھایا؟ میں نے اٹھایا۔ 70 سال ہو گئے، روزانہ مارتا ہوں، روزانہ اٹھاتا ہوں، کبھی زبان پر نہیں آیا الحمدللہ۔ روٹی پکی ہوتی ہے کہ اے پکایا، ٹھڈے مار کے جاتے میرے دیو، اس سے آج ہی سمجھ کر میرا فضل احسان سمجھ کے کھایا کر۔ میرے بڑے بڑے گوشت کے بورڈ چبانے والوں کو وہ چمچے سے کھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے، بڑے بستر کے اوپر نالیوں کے ذریعے جا رہے ہیں، وہ بھی بارہ تیرا قبضہ اس زمین پر، میرا قبضہ اس جاگیر کے اوپر۔ جگر کا بٹن دبا دوں دنیا صحیح نہیں کر سکتی، گردوں کا بٹن دبا دوں، میرے بنائے کیوں شکر ادا نہیں کرتا؟ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ، جو تجھے کھلایا پلایا، جو تجھے وجود دیا، 5 وقت کی نماز کا سجدہ کر دے، ہر چیز کا حق ادا ہو جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھ تو صحیح، اجڑے گھر کو آباد کس نے کیا؟ تو نے کیا کہ میں نے کیا؟ جب الو بولا کرتے تھے وہ بچوں کی چہک بہک کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا۔ حاجی صاحب بدبختی یہ نہیں کہ اذان کی آواز گھر میں نہیں آتی، بدنصیبی یہ کہ 10 اذانوں کی آواز گھر میں آتی، 15 افراد میں سے کوئی اذان سن کے مصلی پر نہیں آتا ہے۔ بدنصیبی یہ نہیں کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں، بدنصیبی یہ 22 سال ہو گئے قرآن جیسے رکھا تھا ہوا، کروٹ بھی بدلانے والا کوئی نہیں آیا ہے، یہ فوٹو میں کھینچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور گل گل کے خدا کے دربار میں گلے کرے گا۔ اللہ یہ تھا، پاس سے گزر جاتا تھا، کبوتر بازی میں میں کام آیا، یا اللہ جھوٹی قسموں میں میں کام آیا، سود کے پیسے میں میں کام آیا، بیل کی کاٹے چوری کر کے اس نے میری قسمیں اٹھائی، یا اللہ اس نے حرام زدگی کر کے زنا کے اوپر قسمیں میرے سے اٹھائی گئی، کتنا بدنصیب ہے، کھول کے نہ دیکھ سکا۔ وہ لوگوں پڑھ نہیں سکتے، سینے سے تو لگا سکتے ہو، پڑھ نہیں سکتے، کھول تو سکتے ہو، چوم تو سکتے ہو، وہ لوگوں پڑھ نہیں سکتے، اس کو ساتھ میرے عزیز و روزانہ دیکھ تو سکتے ہو۔ رب اکبر کی قسم کیا پتا یہ پکڑنے کی، چومنے کی، کھولنے کی اگر ایک ادا پسند آ گئی، اللہ قیامت کے حافظوں کے قدموں میں کھڑا فرمائے گا۔ قرآن پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، اس پر خرچ کرنے والے بنو، اس کے ساتھ محبت کرنے والے بنو، قرآن قیامت کے لیے سفارشی بن کے کام آئے گا۔ او بھائیو، او میرے بھائیو، 2 بجے 4 بجے سونے کی عادت ہے، زیادہ نہیں، 5 منٹ کونے میں مصلی بچھا کر وضو کر کے لائٹ بند کر کے یوں بیٹھ جایا کرو، اور زبان سے کہا کرو سارا دن ظلم کرتا رہا، بے حیائی میں نہ چھوڑی، بد کرداری میں نہ چھوڑی، زنا کے ڈوبے میں کیا، جھوٹ میں نے بولے، زبان سے آنکھ سے کان سے تیری نافرمانی کی،
سایہ مجرم بن کے تیرے دربار میں بیٹھو مالک یوں کر دے تو بیڑا پار یوں کر دے تو بیڑا غرق سارے دل کے گناہ ساری رات کے گناہ ماں سے تو نے چھپائے باپ سے تو نے چھپائے بیوی ساتھ لیٹی یہ پہچان نہ سکی بچے پہچان نہ سکے واہ اللہ کتنا کریم ہے چھوٹا بچہ گلاس توڑ گیا ہے ماں چہرہ دیکھ کے کہتی کچھ کر کے آیا ہے بچہ غلطی کرے باپ کہتا ہے پتر تو میرا پتر نہیں میں تیرا پتر نہیں تو میرا پتر ہے میں نے پتہ ہے کیا کر کے آیا ہائے گلاس ٹوٹے چہرہ ماں پہچانے تو نے اللہ اکبر تو نے کتنی مرتبہ مجھے ناراض کیا کون سا گناہ تو نے نہیں کیا او بندے میرے تو تیرے چہرے پر بھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کیوں میں نے کہا آجا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ آجا ایک مرتبہ جھوٹے منہ سے ہی کہہ دے سائیاں معاف کر دے میں تجھے توبہ کے پانی میں دھو کر آسمان کے سورج کی طرح چمکا نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا آجا میں دل کے اجالے میں تیرے طرف میں دل کے اجالے میں تجھے بلایا میں نے تہجد کی نماز مسجد میں فرض نہیں کی میں نے دل کی راتیں اور رات جب ہونے والی وہ نماز فرض کی آجا میرے بندے میں نے تو مشقت میں تجھے نہ بلایا تو آرام میں نہیں آتا ہے پتہ ہے یار کو ٹائم دیا تھا قالو بلا وربنا آوگا ظہر میں تکتا رہا کوئی نہیں آیا عصر مغرب عشاء میرا تکتا رہا نہیں آیا میں نے کہا کوئی نہیں تھکا ہے فجر میں آئے گا اتنا تجھے آرام دیا تو نہیں آیا پتہ ہے 5 نمازوں میں نے بلایا تو نہیں آیا تہجد کی نماز میں خود تیرا حال پوچھنے آیا اوے بے شرما تو دل کے اجالے میں نہیں آیا میں نے 24 گھنٹے دروازہ کھلا رکھا میں رات کو تیرا حال پوچھنے آیا تیرے گھر کا دروازہ مجھے رات کو بھی بند نظر آیا ہے او بندہ یار پریشان ہو بندہ کہتا یار نہیں تو پریشان ہے مجھے لگتا ہے تو پریشان ہے کہتا یار کلے بواگے پھر کواگے کلے بواگے پھر دسا گا اللہ فرماتے امی سو گئی ابا سو گئے بچے چیچی کرنے والے سو گئے بیوی خاموش ہوگی آجا مجھے پتہ ہے تو کیوں پریشان ہے لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں آجا کلے بواگے وہ صلح ہوئی تو ہوئی صلح تو نظر ہوئی اتے تیرا خدا نظر ہوئی اللہ کرے گا کیا فرمائے بندے ایک سانس میں سب کچھ بول دینا ایک جھٹکے میں سب کچھ عطا فرما دوں گا اے میرا بندہ کھلا دامن لے کے بیٹھ جانا گناہ بدکاریاں شرمساریاں بدکرداریاں گر کے نہ لڑنا میں انہیں کہوں گا 4 اج معاف کرا لے 5 کل معاف کرا لے اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا ایک مرتبہ کہہ دینا سایہ معاف کر دے سارے معاف کر دوں گا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ اگر یہ تیرے آنسو مجھے پسند آ گئے میں صرف گناہ معاف بھی کروں گا تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دوں گا میرے محترم دوستوں بزرگوں بس آخری بات کوشش کرنا زندگی میں کوئی بھی نعمت میں اللہ کی نہ شکری نہ کرنا موسم سرما آ رہا ہے گدا گاڑی والا بیل گاڑی والا اونٹ گاڑی والا اگر لکڑیوں کا بوجھ زیادہ نہ دے سارے بازار والے کہتے ہیں یار بوجھ ہلکا کر شرم نہیں آتی جانور ہے اگر بچہ باپ کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالے اللہ فرماتا ہے شرم کر ابا ہے اس کی طاقت تھی آلو مٹر گاجر کی یہ چھوٹا گوشت کہاں سے لے کے آتا کھڑ کہتا ہے اے کپڑے پاوا گا پچھلے سال میرے دوستہ نے دیکھے نے پچھلے سال بھی تھی ایک پیسی ابھی ایڈو سال ہو گیا پاندے ابا نے کہا پتر تو 1 سال گزرنے کے بعد بھی پہنتا مجھے 40 سال ہو گئے میں تو یہی پہن کے بیٹھا ہوا ہوں تجھے میرے پہ درس کیوں نہیں آتا میری ایڑیاں پھٹ چکی میرے چہرے کی کھال سردی میں پھٹ چکی میری انگلیوں کے ناخن اتر چکے تو سو رہا تھا میں سبزی منڈی میں تب چھابی اٹھا رہا تھا تو
تو سو رہا تھا، اللہ اکبر، میں اپنی چادر بھی سردی میں تیرے پر ڈال کے چلا گیا، اللہ اکبر، مجھے سردی میں تگاریاں اٹھاتے بخار ہو گیا۔ او میرا بچہ، تو بد کمرے میں لیٹا، تیرا باپ مکان کی چوتھی چھت پہ چڑھا ہوا، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ آ گیا۔ کاش تو اتنا کہتا، کاش تو اتنا کہتا، ابا جی تو صاحب بڑی ساڑی خدمت کی تھی، تیرا باپ ہنس کے مرتا، میں پڑا ہوا تھا، یوں پڑا ہوا تھا، تو ماں کو کہہ رہا تھا اسی کیا سی نا، ساڑھو کچھ کرا کے دے دے، ساڑھو کچھ کرا کے دے دے، اور آپ بھی رو رہا، ساڑھو بھی رڑا رہا۔ اے جو کل پوچھو بابا جی، اے جو کل پوچھو چاچا جی، ساڑھے پیو نے ساڑھے نکی کیتا، اللہ کی قسم یہ جملہ سنانے سے پہلے اسے زہر کا انجیکشن لگا دیتا، زہر کا انجیکشن برداشت کرتا، بیٹے کا یہ کڑوا جملہ برداشت نہیں کرتا۔ ہاں 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 ہاں، اب روئے گا کیا جب سے گھر اجڑ گیا، اب روئے گا کیا جب باپ باپ نہ رہا، جب ماں ماں نہ رہی، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہ گئے۔ ہائے میری بدنصیبی، باپ کی قبر پر بار بار افغانستان سے منگوایا، اور باپ کے پھٹے کپڑوں کو دیکھ کر اس بدبخت کو ترس نہیں آیا۔ باپ کی قبر کے اوپر چراغ جل رہا، اور باپ کے کمرے میں 2 سال ہو گئے، پنکھے کا کیپسٹر خراب ہے، کسی نے بدلا نہیں۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو باجے قرآن پڑھا، تو محفل سجا، تو جو مرضی کر، تو وہاں جا کے ناچ گانے کر، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ابھی تو تے چپ ہی کر جا، تو تے بولی نا، ابا تو تے بولی، پرٹ جا ابا، تو تے بولنا، ابا جی تینے پتہ ہے اسی کے سارا زندگی گزاری، پتہ ہی نا، خبردار یہ جملے نہ کہا کر، تیری ماں سونا بھول جاتی ہے، ساری رات روتی رہتی ہے۔ جاہل کے تکیوں کے غلاف دیکھ، جاہل کے دوپٹے دیکھ، چنی دیکھ، یہ پانی میری آنسوں میں تر ہوئے، جب نکلے گی تو چرپائی کے اوپر 4 باتیں لکھ کے جائے گی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ابا پڑا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ پرسوں 2 کروڑ کے مکان کا سودا کیا، یہ کون ہے 88 لاکھ کی گاڑی لے کے آیا، یہ کون ہے 47 لاکھ روپے بچے کی فیس جمع کرائی، کفن دکی کرنا ہے، چاچا جی کو لو پوچھ لو، ماما جی کو لو پوچھ لو، ایسی اولاد دی کمی چھوڑ کے نہ جانا ہے جو تمہارے حلال کفن میں لوگوں کے مشورے لے۔ کہنا باپ کی چرپائی پہ کھڑے ہو کے ابا تیرا احسان ہے، ساری زندگی نے ایسے نیا کفن پہنایا، بانگے کا کفن نہیں پہنائے گے، تجھے اپنے حلال کی کمائی میں کفن دیں گے، مولی صاحب کو نہیں بلائیں گے۔ ابا ہمیں وہ یاد ہے، ناکدو صاحب کیا کرتا تھا، ہم تیرے سینے پہ پیشاب کرتے، پوٹی کرتے، ابا تو ہمارے استنجے کرایا کرتا، کپڑے دھوئے، ابا آج تجھے گند لگا تو مولی صاحب کو بلائیں گے۔ ان 4 بچوں کے ہاتھ کس دن کام آئیں گے؟ وہ لوگوں باپ کی خدمت میں ہاتھ کھپا دے رہا، اللہ کو قیامت کے ہاتھوں پہ ترس آ جائے گا۔ ماں باپ زندہ ہو، ماں باپ دنیا سے چلے جائے، بہن کو دیکھ کر آنکھ نہ پھیرنا، باپ کے مرنے کے بعد بہن کو وہ پیار دینا کہ باپ کے جانے کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ مولانا زبیر فہیم صاحب میں پچھلے دنوں ایئر سیال میں سفر کر رہا تھا، پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی روسٹس نے، وہ میری بیٹی، خدا پاک کی قسم سر بھی اس کا کیپ اتار رکھی تھی، میں جیسے گیٹ سے میری بیوی نے میرے ہاتھ پکڑا نکلے، اس نے پتہ نہیں مجھے کیا سمجھا، میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے جپی ڈال کے زور زور سے رونے لگ گئی، اور میں چھڑاؤں وہ نہ چھوڑے، میں نے کہا بیٹی، پتہ اس نے کیا کہا؟ نہیں جانتی،
180 ابو اس سے اوپر مسنجر بیٹھے تھے کہ مولوی صاحب جس کے پاس پانی لے کے گئی، جس کے پاس ناشتہ لے کے گئی، اس نے یوں کر کے دیکھا، تیرے پاس سے میں بار بار گزری، تو نے یوں کر کے یوں نیچے کر لیا، بتا کون سا خبیر آنکھوں میں لے کے آیا ہوا ہے؟ اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ڈیلی کر رہے ہو دکان پر، اب یہ لے لے اب یہ لے لے، تو تیری بیٹی بھی کہی جاتی ہے، تیری بہن بھی تو کہی جاتی ہے، تو کسی کی ایک طرف نگاہ بے حیائی کی 10 دفعہ تیری بہن بے حیائی کی نگاہ لے کے آتی ہے۔ ہاتھ جوڑ دو، دوسروں کی بیٹیوں کا بھرم دو، دوسروں کی بیٹیوں کو پردے دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے بچائے گا۔ آخری بات، کوشش کرنا جگہ 20 کلے ہو یا 1.5 مرلے کا مکان ہو، گھر کے فیصلے بند کمرے میں کرنا، زمین کے ٹکڑے کی خاطر بہن بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ کھینچ دو۔ اچھا لگے گا، اچھا لگے گا باپ کا نام جس کا مسجد میں لیا جاتا تھا، اچھا لگے گا باپ کا نام عزت سے بازاروں میں لیا جاتا تھا، تیری بیٹی کو پکارے گے سکینہ بند ہمت اللہ، میرے باپ کا نام تھا، بہن کا نام نہیں بتاؤں گا، ہمت اللہ کی بیٹی حاضر ہو، لگتا ہے باپ کی قبر ہلنے لگتی ہے کہ جس نام کو میرے رات کو تہجد میں رو رو کے بچا کے رکھا، میرے بچے نے ایک دکان کی خاطر اس نام کا جنازہ غیرت کا عدالت میں نکال دیا۔ شناختی کارڈ ہوگا، بی بی بو تو کپڑا لا، تیری پیڑے سگی پیڑے اے کوڑے میرا پائی ہے، اے تیرے پیو دنا کی اے وے روتی بھی جاتی ہے، بوت نے چکی گردن دے تھلے تندہ نشانے، بی بی گلا در کر ادھر رکر ادھر رکر، بھائی کو حصہ لے لیا، حصہ لے لیا، اللہ اکبر، بہن بھائی سے حصہ لے گئی، بہنوں نے بھائی سے اور بھائیوں نے بہنوں سے لے لیا، لیکن تم ظالم ہو، تم نے ماں باپ کو قبروں کے اندر رلا دیا۔ اچھے لگتے ہو، کوشش کرنا میرے عزیزو، زمین پر جائیداد پر بھائیوں کو نہ چھوڑیو، نہ باپ زمین لے کے گیا، یہ بھی اس بیڑے میں بیٹھا ہوا تھا جو میرے باپ سے کہہ رہا تھا عظمت اللہ یہ سارا تیرا ہے، جھوٹ، میرا باپ بھی ہمارے سے کہہ رہا تھا عبدالحلال یہ سارا تیرا، جھوٹ، میں بھی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں عبدالسب یہ تیرا جھوٹ ہے، یہ تیرا، خدا کی قسم سچ ہوتا، ہر کوئی اپنا حصہ قبر میں لے کے جاتا، جیسے باپ دادے چھوڑ کے چلے گئے تجھے تھوکنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس گھر کی تیاری کر جو اندھیرے سے بھرا پڑا ہے، اس گھر کی تیاری کر جہاں سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، سگا بیٹا، لوگ قبرستان میں دعا کریں گے، یہ کہے گا چول آگے رہے، بڑھیاں شروع کراتی، نیاڑے اوڑے کھواؤ جی، بچے سیر دے کہہ رہے، اسے اس وقت بھی احساس نہیں ہوگا باپ کون سی قبر کے گڑے کے حوالے ہوا پڑا ہے۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے آگے رو، اپنے مستقبل پر اللہ کو رو کے دکھاؤ، اپنے بچوں کے مستقبل پر اللہ کو رو کے دکھاؤ، ہے مزاج بیوی کا، یہ بیوی جو دنیا کے اندر جو تمہارا ساتھ دے رہی ہے، ارادہ ہے جنت میں لے جانے کا، نہیں میرے بھائیوں، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، کسی کے چہرے پر داغ دیکھنے سے پہلے اپنے سینے کے داغ دیکھ، ان داغوں نے تجھے اللہ سے کتنا دور کر دیا ہے۔ کوشش کرنا جنازے کی چرپائی کے ساتھ کسی غریب کا آنسو نہ لے کے جانا، اپنے سے کم حیثیت کو اتنا ذلیل نہ کرنا، وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر تیرا نام لے کے رونے لگ جائے، اور یوں کہ اللہ میں تو بے بس تھا، تو بے بس نہیں تھا، بھری برادری میں چاچے نے مامے نے ذلیل کیا۔
سردی آ رہی ہے نا، اللہ کا حق نکلے گا، پھٹے ہوئے سویٹر، سوراخوں والی چادریں، انگوٹھے پھٹے ہوئے موزے، ٹوٹے جوتے، یہ اللہ کو دیتے شرم آئے گی؟ یا یتیماں نو دے دے، پرانے کپڑے دے دے۔ تجھے پتہ ہے تیرے نبی نے یتیم کو کیا دیا تھا؟ روٹی تو اور کوئی دے دے گا، ماں باپ کا پیار کوئی نہیں دیتا۔ سب نے واقعہ سنا ہوا ہے مدینے کی گلی میں، سر بازو میں، بازو گھٹنے پہ، قریب گئے، کون؟ شاہ مدینہ۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ ابا کوئی نہیں کپڑے پہنائے، ابا کوئی نہیں کپڑے لائے، انا یتیم المدینہ۔ یوں نہیں کہا پیسے چاہیے کہ اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں۔ بچے کے چہرے کو دیکھ، بیٹے کیا کہا؟ کہ اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں۔ کہ اس بات پہ راضی ہوگا عائشہ تیری اماں بن جائے، محمد تیرا ابا بن جائے؟ کپڑے تو سارے دیں گے، روٹی تو سارے دیں گے، بستر تو سارے دیں گے، ماں باپ کا پیار بہن کے بیٹوں کو بھی کوئی نہیں دے گا، ماں باپ کا پیار بیٹی کے بیٹوں کو بھی کوئی نہیں دے گا۔ یتیم بھائی کا بیٹا کمرے میں پڑا ہے، سگا پڑا ہے، آئے گا گاجر کا حلوہ، سودا کیوں نہیں؟ سو جا، ادھر مکر، موتے کپڑا لے، سو جا۔ اگر حلوے کی تھیلی کے پھٹنے کی آواز کانوں میں آ گئی، اس یتیم کا آنسو تکیے پہ گر گیا، پتہ نہیں اس گاجر کے حلوے کا حساب تجھے خدا کو کتنا دینا پڑ جائے گا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ اور یتیم کا تو بڑا حق، حضور فرما رہے بیٹے میں تیرا ابا بن جاؤں تو پسند کرے گا؟ عائشہ دروازہ کھول، جلدی کر، تجھے پتہ ہے میں آج کیا لایا؟ میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا۔ عائشہ لا وہ برتن ٹپ لے کے آ جس میں میں نہاتا ہوں، اس میں پانی ڈال، میرا سرما، میری کنگھی، میری خوشبو لگا اس کو، بلال کا جی فاطمہ سے کہے حسن حسین کا اتنا ہوا جوڑا دے دے، اگر اس کے پاس جوڑا کوئی نہیں، یہ گدے والی چادر کو پھاڑ دے، دو ٹکڑے کر دے، ایک کا یتیم کا تہمت بنا دے، دوسرا سینے پر اڑا دے۔ دولہا تیار ہو گیا، ہاتھ پکڑا، چلے کہاں؟ کا عیدگاہ میں، بچہ پیچھے کی طرف، حضور آگے کی طرف، جاتا کیوں نہیں؟ اگر باپ بنے ہو تو چاؤ بھی پورے کرو، ریجا بھی پوریاں لاؤ۔ کیا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں بلکہ اس کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے جاتا۔ سارے نبیوں کے سردار بیٹھ گئے، فرمایا آ جا یہاں کندھے پہ بیٹھ جا۔ جب بٹھا کے گھر سے باہر نکلے، ادھر نہیں ادھر کو لے کے چلے، کیوں کہ ذرا بس لے کے چلے۔ جب اس بازار میں چوک کے پاس سے گزرے جہاں وہ بچے یتیمی کا مذاق اڑا رہے تھے، حضور کا چہرہ کر کے کہنے لگا ابا، سبحان اللہ، ابا ابا، انہوں نے مجھے کبھی کپڑوں کے تانے دے کر، کبھی جتی کے تانے دے کر، کبھی چیز کبھی پیسے کے تانے دے کر بڑا رلایا۔ یہ اپنے ابا کو دکھا رہے تھے، ایک ساڈا ابا تو اپنا ابا لے گیا، اے ساڈی اماں نے پڑھایا تو اپنی اماں لے گیا۔ ابا آج بتا دے میں بیٹا کس کا اور تو کس کا باپ ہے؟ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ او لوگو خدا کے واسطے اپنی حیثیت سمجھو، اپنی پہچان سمجھو، تمہاری پہچان اللہ، تمہارا کردار محمد الرسول اللہ۔
تو بندے کس کے؟ اللہ کے. تو امتی کس کے؟ جناب محمد مصطفیٰ کے. خدا کے واسطے اسی دائرے میں رکھیو، اسی دائرے میں رکھیو، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریو، ورنہ بے حیائی بے غیرتی کا کوئی خوخار بھیڑیا نوچ کے لے جائے گا. حفاظت ملے گی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت آپ کے قدموں میں ملے گی. اللہ کے حکم مانیں گے، کہو انشاءاللہ. مطالبہ 6 گھنٹے کی محفل کا مطالبہ، 2 مطالبے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا اور اس کے حلال کھانا. مولوی صاحب نماز جھوٹ کیوں نہ چھوڑے، زنا کیوں نہ چھوڑے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے سجدے تو کر لے، سارے برے کام اللہ خود چھڑا دے گا. بتاؤ سچی نیت کرو. جنہوں نے عشاء کی نماز، میں بدگمانی نہیں، سارے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی میرے سمیں سارے ہاتھ کھڑے کرو کہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور فجر اللہ سے مانگ کے سوئیں گے. اللہ اگر دکان کے لیے، اسکول کالج کے لیے اللہ اٹھا سکتا ہے تو فجر کے سجدوں کے لیے بھی بیدار فرما دے. 5 وقت کی نماز، اس کے حلال. چہرے کو سوار لو. یہ جو بالوں کی کٹنگ، اس کا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں. یہ 500 روپے دے کے جو کٹنگ کرائی، 3 طریقے سے بال آمنہ کے لال کے، تینوں طرف سے برابر، کوئی لمبے نہیں، برابر. یا زلف مبارک، یا حلق مبارک، گج مبارک. اس کے علاوہ فوجی کٹ، بیبی کٹ، سٹائلش کٹ، یہ غیروں کا طریقہ، حضور کا طریقہ نہیں. داڑھی تینوں طرف سے 1 مٹھی. زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے، کم پہ فتویٰ ہے. کم کریں گے حرام. میں عرفات کے میدان میں اس سال حج میں بیٹھا ہوا تھا، ہزاروں کے مجمع میں حاجی، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کیمپ نمبر 102.5 میں. میں نے کہا کتنی بدنصیبی کی بات ہے، 2 چادروں میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس جگہ بیٹھے ہوئے کہ 2 منٹ بیٹھے بندہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن اس حالت میں بھی کبیرہ گناہ میں بیٹھے ہوئے ہو. یوں دیکھا، میں نے کہا داڑھی کٹانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. 8 ذی الحج کو احرام باندھنے سے پہلے میرے عزیزوں لوگ داڑیاں کٹا کے آئے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ حج کس کے صدقے سے ملا، عرفات کا میدان کس کے صدقے سے ملا. جس نبی کے صدقے سے عرفات کے میدان کی برکتیں ملی، آج اسی نبی کی سنت پہ ڈاکہ چل رہا ہے. داڑھی کٹانے والا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا ثواب داڑھی کٹانے کا گناہ. حضور کے روزے پہ کھڑا ہے، سلام بھیجنے کا ثواب داڑھی کٹانے کا گناہ. اور لوگ عمرہ کر رہا ہے، عمرے کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے. مونچھیں رکھو تمہاری مرضی، لیکن نفاستیں کٹا دو. اگر رکھ لو تو اتنی رکھ سکتے ہو کہ تمہاری مونچھ کا بال پانی میں، شوربے میں، پیالے میں، گلاس میں، سالن میں نہ ڈوبے. حرام ہے، حرام ہے. مونچھیں کتروائیں گے، داڑھی بڑھائیں گے اور سر کے بالوں کا نقشہ ٹھیک کریں گے. آپ نے فرمایا سر کے بال اوپر کی طرف کرو اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف کرو. یہ سنت ہے. نیت کرتے ہو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، حضور کے طور طریقوں کو اپنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے. تو پھر کیا خیال ہے؟ بچہ باپ کے سامنے، شاگرد استاد کے سامنے غلطی کرتا ہے، کہتا ہے سر سوری، کان پکڑو، سوری، آئندہ تو نہیں کرو گے، آئندہ تو نہیں کرو گے، پرومس کرو، پرومس کرو. پرومس کرتے ہو؟ آج کیا میرے عزیزوں پرومس کرنا لے، کر لے پرومس. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اب کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اتنی سی بات تھی، 50 سال کی ناراضگی خدا کی قسم صلح میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب جو مرضی بنوا لو، توبہ کی صلح ہو گئی، اب جو مرضی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے اتنا سانس یہاں سے نکال لینا، اتنا سانس باقی اس کے سپرد کر دینا۔ میرا اللہ نہ قدرہ نہیں ہے، قدردان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔